آگ جلتی ہے اس سے بوائلر اسٹیم پروڈیوس کرتے ہیں. جی چیف انجینئر ول ناٹ بی آن بورڈ کہ بیچ میں اگر جہاز بند ہو گیا نا تو آنا کسی نے نہیں ہے. کہ اس جہاز کو تو اب خدا بھی ڈبو نہیں سکتا. بحری جہاز جب ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے تو تمہیں کون یاد آتا ہے؟ عام لفظوں میں سمندری طوفان کو ہی ہم بولیں گے. طوفان ایک کنڈیشن ہے اور بھی ہو سکتا ہے. سر برمودا ٹرائنگل کا ہے کوئی؟ تو وہ سینٹریفیوج لگا ہوتا ہے جہاز میں. somebody told me it's not bed of roses. اور اچانک آواز آتی ہے شک شک شک. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کسی نے پوچھا انجن کی ڈیفینیشن کیا ہے. 1 کروڑ کا گھوڑا بھی ہے, 2 کروڑ کا گھوڑا بھی ہے. دیکھیے جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو 11 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اگر نر ہے تو اس کو کہتے ہیں فول, ٹھیک ہے, اور اگر مادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں فلی. ایک گھوڑا سر آن این ایوریج کتنے سال تک جو ہے اپنی پیک پہ رہتا ہے جہاں وہ؟ تو ہمارے ہاں تو 10 سال کے گھوڑے کو بوڑھا سمجھا جائے. عام گھوڑوں کی جتنی پسلیاں ہوتی ہیں, رب کیج ہوتا ہے نا, تو آپ پسلیوں کا پیر ہوتا ہے آگے 1 2 3 4. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑوں کو بھوکا رکھا. واہو ایک ادارہ ہے, ورلڈ عربین ہارس آرگنائزیشن. سر سنا جی مربے کھلاتے ہیں جی, بادام کھلا رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں. جس چیز کی کمی ہوتی ہے اسی پودے کو منہ مارتے. گھوڑوں کی بریڈز کو ہم مختلف انداز سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. گھوڑوں کی جو ڈویژن ہے اس میں سے ایک ڈویژن ہے گیٹڈ گھوڑے. آج سیکھنا چاہتا ہے, ہارس رائڈنگ سیکھنا چاہتا ہے, تو اس کے پاس کیا آپشنس اویلیبل ہیں؟ پہلی بات ہے اس کو ایک کاپی پہ لکھ لیں, یہ مہنگا شوق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ ایکٹیویٹی سکھاؤ. پاکستان میں آئی ایم دی اونلی پروفیشنل, دے آر اسٹالورٹس, انگیج دیم. نہیں, اب ہمیں باہر سے بلانا ہے, وہ آئے گا, گورا ہوگا, سارے لوگ جمع ہوں گے, ماشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. ہارس ٹریڈنگ کیا ہے اصل میں؟ السلام علیکم خواتین و افراد, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنک ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک ایسے گیسٹ کو دعوت دی ہے جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, ایجوکیشن وائز بھی اور شوق وائز بھی. یہ جناب انٹروڈکشن کس طرح سے کرواؤں, تھوڑا سا اس چیز پہ بھی میں گھبرا رہا تھا کیونکہ ان کے دو پروفیشن ہیں مین, اور دونوں کے دو ہی ان کے مین پروفیشن ہیں. بائی ایجوکیشن اور جاب بھی جو یہ کرتے ہیں, میرین کے ہیں, میرین انجینئر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے ایسا شعبہ چوز کیا جو کہ پاکستان کے اندر صرف نوابوں کا یا امیر لوگوں کا شوق ہے. تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ خود بھی سیٹ ہیں, امیر ہیں, یا صرف اس شوق کو انہوں نے پالا ہوا ہے. ہارس رائڈنگ, ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا, ہارس رائڈنگ کی بات کر رہا ہوں. ہارس رائڈنگ کلب بھی ہے, 2 ہارس رائڈنگ کلب جو ہے وہ اس وقت چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشن بھی پرووائڈ کریں, اور شاید ایک میں ان سے پوچھوں گا, میرے اندازے کے مطابق ہی از دا اونلی ون ان پاکستان جو کہ آن لائن ہارس رائڈنگ کی ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کورسز بھی کروا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی بڑے عرصے سے ہارس رائڈنگ خود بھی کر رہے ہیں, اور 200 سے زائد انٹرنیشنل مقابلوں کے اندر ایز اے جج اپیئر ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ اور بھی ان کا پروفائل بڑا ڈیٹیل میں ہے, لیکن انہی کے منہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, انہی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا سارا کچھ, اور ایج بھی ان کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. انٹرو سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی 60-70 سال کے کسی بابے کا انٹرو کروا رہا ہوں, لیکن ینگ ہیں, انٹرپرینور بھی ہیں, اور ان سے آج مزیدار سی ایک ڈسکشن کریں گے. علی فواد صاحب, السلام علیکم. علی بھائی جی وعلیکم السلام. سر اتنی ننھی سی ایج میں اتنا سارا کچھ کیسے؟ بس اللہ کا شکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ کسی اگلے پہاڑ کا سرا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو میری مدر سے اور میرے فادر سے ایک گروتھ کا ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ شروع سے رہتا تھا. دا مومنٹ آئی اچیو سم تھنگ تو میں پھر نہ انریسٹ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, آگے اور بڑھنا ہے. سو دین وی فائنڈ اے نیو وینیو, وی ایکسل. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. مین اٹس انسان کا کمال نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا آپ کی انیشیل لائف کا, ایجوکیشن کا. کہاں پہ پیدا ہوئے, پڑھائی کہاں سے کی؟ یہ میری پیدائش سرگودا میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب ہی از اے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر فرام پاکستان ایئر فورس, اور وہ کیونکہ ہم بیسز میں چل رہے ہوتے تھے. اچھا, آج کل میرے پاس فوجی بڑے آ رہے ہیں, ریٹائر فوجیوں کے بچے, یہ فوجی بڑے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب الحمدللہ بڑی انہوں نے ایک پیٹریوٹ قسم کی لائف گزاری. ویری نائس. نیور مس یوزڈ ہز رینک, اور ان فیکٹ پاکستان میں تو رینک کا مس یوز ایک عام ہے. جی. تو الحمدللہ نہیں کیا, اور وہی ان کی حلال کی جو کمائی اور ایک ایفرٹ ہے وہ پھر بچوں میں آگے نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایئر فورس میں تھے, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ نا آپ ایک جگہ نہیں رہتے. ہاں, مختلف مطلب 25 سال یا 27-28 سال جو بھی ان کی سروس تھی, تو ہر 3 سال بعد کوئی نہ کوئی بیس چینج ہو رہا ہے. تو ہم لوگ بھی اسی طرح موو کرتے رہتے تھے. تو جو ایئر فورس کے اسکولز ہیں وہیں پر تعلیم بنیادی حاصل کی, اور 8ویں جماعت کے بعد
क्लास 8 में मैं कैडेट कॉलेज में चला गया, ठीक है, वो PF कॉलेज लोअर टोपा मरी, 5 साल मेरे वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में गुजरे। और एयर फोर्स में सारे प्लान कर रहे थे कि ये भी अपने वालिद और ताया की तरह वहाँ जाएगा, और मेरे भी यही ड्रीम्स थे, पर खुदा ने कुछ और निज़ाम आपके लिए रखा होता है। एक आप सोचते हैं और एक उसकी प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग बेहतर होती है। समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं मर्चेंट नेवी में एंटर हो गया। सही। सो आई जॉइंड पाकिस्तान मरीन एकेडमी इन 2009। ओके। और वो 2 साल की एक रेजिमेंटल ट्रेनिंग होती है जिसको पाकिस्तान नेवी कंडक्ट करती है। सो वहाँ 2 साल गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास आउट हुआ विद कलर्स, मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर मिली। सही। उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, वी कॉल इट PNSC डैगर, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तरफ से वो एक होती है चीज़। एक डैगर होता है, क्योंकि जो कैप्टन होता है समंदर में उसके पास एक डैगर रहता है, या बाजों का सोर्ड रहती है, छोटे साइज़ की होती है, तो वो डैगर है जो कि मुझे मिला। और आई पास्ड आउट एज बेस्ट इंजीनियरिंग कैडेट ऑफ 2010। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ फिर समंदर का रुख किया, क्योंकि वही था, और मैंने ऑयल टैंकर्स और गैस कैरियर्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है। गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, क्योंकि गैस कैरियर्स उस वक्त एक नया था। सो 5 साल मैं समंदर में एज मरीन इंजीनियर सर्व करता रहा, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनी मरीन इंजीनियर टू ट्रेनी 4th इंजीनियर, देन 4th इंजीनियर, देन 3rd इंजीनियर। अभी 3rd इंजीनियर में बना ही था, तो मैंने देखा कि मैं अपने बैच में वो पहला 3rd इंजीनियर बन गया हूँ। अच्छा जी, मेरे बाकी जो 75 बैचमेट्स थे वो भी बनते रहे, बट मैं बन गया। फिर मुझे अच्छा यार ये अचीव हो गया, अब क्या करें। सो मैंने फिर कुछ ब्रेक लिया, बिकॉज आई थॉट कि जॉब तो मैं सारी ज़िंदगी करता ही रहूँगा। सही। बट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, जो कि एक लेगेसी के तौर पर आगे चल सके। ठीक है। एंड लेटर ऑन आई फाउंड आउट, किसी ने मुझे कहा कि लुक यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, बट यू नीड टू फाइंड अ पैशन फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये मेरा एक प्रोफेशनल मामला ज़रूर था, बट दैट वाज अ जॉब, यू नो, दैट वाज अ सर्विस यू आर एक्चुअली डूइंग फॉर समबडी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं पसंद करता हूं। सो मेरे वालिद साहब कहूटा में, आपने KRL सुना होगा, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री, जहाँ पर जो भी हमारा एटॉमिक एसेट्स हैं, तो वहाँ पर मेरे अब्बा जी की पोस्टिंग थी। तो वहाँ एक आर्मी का एक राइडिंग स्कूल, क्योंकि आम लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक आर्मी का एक राइडिंग स्कूल था, वहाँ मुझे उन्होंने ना ज़बरदस्ती डाल दिया। सही। आई नेवर वांटेड टू बी अ राइडर। तो मुझे वहाँ डाल दिया। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ना, ये इसको उनका मैं यही जवाब देता हूँ, लुक आई नेवर वांटेड टू बी अ राइडर, नाउ आई एम रनिंग राइडिंग स्कूल्स, बिल्कुल। सो यू नेवर नो। ये आप वाली बात के प्लान ऊपर से जो होता है वो बेहतरीन है। सो मैंने वहाँ राइडिंग की, और मुझे ना एक शौक पैदा हो गया। सही। फिर अब्बा जी की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी, आमतौर पर तो वहाँ एयरफोर्स के ही अरेंजमेंट्स होते थे, आर्मी के अरेंजमेंट्स नहीं थे, बट जो 2-3 जगह थे, आर्मी ज़्यादातर मेंटेन करती है हॉर्सेस, एयरफोर्स में वो कल्चर नहीं था जो अब आ गया। तो वहाँ फिर हॉर्स राइडिंग करते थे, तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ माई पैशन। सही। सो एक फिर राइडिंग स्कूल खोला। उससे पहले हम ये राइडिंग वाली साइड पे जाएं, तो यू लेफ्ट द जॉब, राइट? मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि मर्चेंट नेवी की एक अच्छी बात ये है कि जस्ट लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एट एनी टाइम। अच्छा, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं कि करियर आपने ब्रेक ले ली तो उसके, क्योंकि नॉर्मल करियर में तो ब्रेक लेने का मतलब है कि स्पॉइल हो गया सब कुछ। वेल इसमें भी देखें ये एक चैलेंज तो है, क्योंकि व्हेन यू रीस्टार्ट, लाइक आई रीस्टार्टेड यू नो जस्ट अ ईयर बिफोर, ठीक है, तो चैलेंज तो आता है एक दफ़ा। मार्केट में आपने एंटर होना है, एक्सपीरियंस भी, ब्रेक भी बीच में आ गया, बट इसकी खूबसूरती ये है, लाइक इफ़ यू आर अ पायलट, यू आर अ पायलट थ्रू आउट। बिल्कुल। सो आपने ब्रेक लिया तो आप हमेशा वापस कमर्शियल फ्लाइंग की तरफ जा सकते हैं। सो सिमिलरली ये भी एक स्किल है। सो आई रीस्टार्टेड अ ईयर बैक। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा सर मैं जानना चाहूँगा, बल्कि क्योंकि मेरे पास राव जाहिद साहब भी आए थे, वो ही इज़ अ वेरी गुड सीनियर, आपके एक ही उसमें हैं आप भी, माशाल्लाह, तो बड़े अच्छे आपके दोस्त भी यहाँ बता रहे थे। तो उनके जो पॉडकास्ट रही, बड़ा मुझे भी मज़ा आया जेन्युइनली, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है, डोमेन ऐसी है कि इसके ऊपर ना सोशल मीडिया पे भी रिसेंटली कुछ कंटेंट आना शुरू हुआ है, लेकिन ये हर बंदे को क्यूरियोसिटी होती है कि यार हवा में जहाज़ जो है उस कैसे चल रहा होता है, समुद्र में जहाज़ पानी के अंदर चल रहा है, लाइफ किस तरह की होती है। तो एज ए इंजीनियर थोड़ा सा मुझे इस पर ज़रा गाइड करेंगे कि आपका कि एक शिप का पायलट जो है उसका एक डिफरेंट रोल रहता है, लेकिन आप एज ए इंजीनियर पूरी मशीनरी को आपने मूव करवाना है, इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं, इतने बड़े बड़े शिप हैं, उसमें कार्गो भी आ जाते हैं, पैसेंजर्स भी, किस तरह से उसका सारा निज़ाम चल रहा होता है और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसमें? ओके, देखिए एक बहरी जहाज़ है और उसका एक अब बड़ा वज़न है, टन्स में वज़न है। बिल्कुल।
اس سے پہلے لکڑی کے جہاز ہوتے تھے, تو اس وقت کا انجینئر ایک چپو پکڑ کے ساتھ اور سیلز جو ہیں یا ان کے تھرو چل رہا تھا. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب یہ چل تو یہ شاید ایک فزکس کے پرنسپل پر رہا ہے جس کو ہم آرشمیدس پرنسپل کہتے ہیں کہ کوئی چیز فلوٹ کیسے کرے گی. ہم یہ عام 11ویں 12ویں میں چیزیں پڑھ لیتے ہیں, فلوئڈز کیسے بیہیو کرتے ہیں, یہ سارا معاملہ. بٹ اب یہ چیزیں بہت ہائی ٹیک ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک مرین انجینئر, ٹپیکل مرین انجینئر, اس کا جو رول ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب جہاز بننا شروع ہوتا ہے. اوکے. کوئی پروڈکشن میں ہے, کوئی اس کی سیفٹی کو انشور کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. نیول آرکیٹیکٹس ہیں جو اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کر رہے ہیں. شپ کنسٹرکشن ایک اپنی جگہ ایک نظام ہے, تو اب وہاں پر بھی ہے. پر ہر بندہ اب اپنی کوئی سیلنگ میں چلا جاتا ہے, کوئی اس طرف چلا جاتا ہے, کوئی کسی طرف چلا جاتا ہے. تو انجینئرز کا رول تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب پہلی دفعہ کیل لے ڈاؤن ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ جہاز کا جو سب سے نچلا حصہ ہے, بیس جس کو آپ کہہ لیں یا فاؤنڈیشن کہہ لیں, اس کو ہم کیل بولتے ہیں, تو وہ جب لے ڈاؤن ہوتی ہے, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, اس سے پہلے سے اس کا رول شروع ہو جاتا ہے. تو جہاز کو بنانا, کنسٹرکٹ کرنا, یہ اس کا ایک رول ہے. دین لیٹر آن اس جہاز کو رن کرنا. آف کورس کسی بھی کرافٹ میں, جیسے کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی ہے یا کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, اس میں ایک مینجمنٹ رول ہوتا ہے. جی بالکل. دین دیر آر ٹیکنیکل پیپل. ٹیکنیکل پیپل آر ایکچولی رننگ دا شو. اوکے. اور جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, وہ اس چلتی ہوئی چیز کو بزنس میں کیسے لے کر آنا ہے, اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اب یہ ان کا رول ہے. بالکل صحیح. سو انجینئرز آر ایکچولی جو کہ شپ کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ فرام بیسک پانی پینے کے لیے پیدا کرنا یا پورے شپ کی پاور جنریٹ کرنا, دس از سم تھنگ دے آر ڈوئنگ. صحیح. اور آف کورس یہ بڑا ہی ٹیکنیکل اور بڑا ہی چیلنجنگ معاملہ ہے, کیونکہ ہمیں نہ صرف یہ کہ شپ کو چلانا ہے, اس کو ریپیئر بھی کرنا ہے, مینٹین بھی کرنا ہے اور آپریٹ بھی کرنا ہے, یہ دونوں چیزیں. لیکن یہی کام اگر آپ نے پاور جنریشن کے آپ سیکٹر میں چلے جائیں, سو پانی پیدا کرنے سے لے کر پاور پیدا کرنے تک کے تمام معاملات ایک مرین انجینئر دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ڈے ٹو ڈے جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ ہر وقت انگیج رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ جہاز سیل ہو گیا, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اتنے سسٹمز ہیں ایک ہی وقت میں چل رہے. فریش واٹر کا علیحدہ چل رہا ہے, سی واٹر کا علیحدہ چل رہا ہے, لوبریکیشن آئل کا علیحدہ چل رہا ہے, فیول آئل کا علیحدہ چل رہا ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود ایوری تھنگ. بالکل صحیح. اچھا, آج بھی وہ جو کوئلے ہم موویز میں دیکھتے ہیں, کوئلے بھر بھر کے ڈالی جا رہے, ڈالی ختم ہو چکا ہے. اٹ یوزڈ ٹو بی لائک دیٹ, کیونکہ اس وقت اسٹیم انجنز ہوتے تھے. اب اس میں آگ یا اسٹیم انجنز ہوتے تھے یا پھر بوائلرز ہیں, اسٹیم ٹربائن ہے, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کوئلے جلاتے تھے, وہ جناب کالے کالے اور معاملات. وہ آج بھی انجینئرز کی چھیڑ ہے. دس از واٹ اٹ از. تو وہ کیا جی, آگ جلتی ہے, اس سے بوائلر اسٹیم پروڈیوس کرتا ہے, وہ پریشر سے پھر یا آپ انجن چلا لیں یا آپ کیا کہتے ہیں پسٹن جیسے ہے جس طرح گاڑی کا ہوتا ہے, اس کو نیچے اوپر کر لیں, یا آپ ٹربائن چلا لیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک انجینئر کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے جو شپ ہیں ابھی یہ فلی اکوپڈ ہیں, جس طرح ہماری گاڑیاں ہیں, یہ جس طرح ہماری زمینی نظام چلتا ہے, جس طرح ایروپلینز ہیں. اے آئی کے آنے کے بعد ریسنٹلی ایک بڑے شپ ڈیزائنر نے ایک نیا کہا جی, چیف انجینئر ول ناٹ بی آن بورڈ. وہ جہاز پر نہیں ہوگا. اچھا. وہ شور سے لک آفٹر کرے گا. کیا بات ہے. تو اب یہاں تک بات آ گئی ہے. آٹومیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. صحیح. چیزیں آٹومیٹڈ ہیں. لیکن دا پرابلم از, دا چیلنج از, دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ بیچ میں اگر جہاز بند ہو گیا نا تو آنا کسی نے نہیں ہے. کسی نے نہیں. اور خاص طور پہ رف سی والا جو میٹر ہوتا ہے آپ کا, کسی نے مدد کے لیے نہیں آنا. آپ رائٹ ان دا مڈل آف پیسیفک اوشن, رائٹ ان دا مڈل آف اٹلانٹک اوشن, جہاز بند ہو گیا. ناؤ دس از اے ریئل بزنس, کیونکہ لائفز انوالوڈ ہیں. بالکل ایسے. اور وہ جو جہاز بند ہوتا ہے اور اس کو جو چلانا ہے, اب ناؤ یہ ایڈمنسٹریٹر نے یا مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نہیں چلانا بنیادی طور پر. ناؤ دس ول بی دا جاب آف انجینئر who has to run the ship now, make sure کہ پروپیلر چل رہا ہے. صحیح. اور جہاز موو کر رہا ہے, اور یہی ہمارا پرائڈ ہوتا ہے. ساری زندگی کا جو پرائڈ ہوتا ہے نا, وی آر پرابلم سالورس. اب پرابلم اول تو پرابلم آنے نہ دو,
बिल्कुल सही है. नो दीज आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसका डायरेक्टली राइडिंग से भी किसी ना किसी फॉर्म में रिलेशन है कि अब या तो प्रॉब्लम आने ना दो, उसके मैयर्स लो, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फिर जैसे तैसे करके सॉल्व करो. सही. ये आंसर नहीं है कि जी नहीं हो रहा, इसको बुला लो, उसको बुला लो, जिस तरह पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में टिपिकल होता है, भून कोई और आके करेगा. Nobody will do it. जो है ऊपर ये स्टाफ सारा. You have to save the ship, you have to save your life. राइट. So this is a challenge. और ये वो चीज़ है जो कि इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वील फाइंड अ सोल्यूशन. बिल्कुल ऐसी. इस पे अली भाई टाइटैनिक के बारे में पूछना चाहूँगा. टाइटैनिक जब बनाया तो गालिबन उसने कुछ दावा भी किया था कि इस जहाज़ को तो अब खुदा भी डुबो नहीं सकता, और इवेंचुअली जो है वो अपने पहले ही ट्रिप के ऊपर डूब गया. तो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ टेक्निकल पर्सन कि क्या उसके अंदर कोई फ्लॉ था या बस वो कुदरत ने अपना निज़ाम चलाया? देखिए, इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना, रिस्क असेसमेंट करेगा, जी. देखेगा कि क्या हो सकता है कि इसको किसी न किसी भी इवेंचुअलिटी से या प्रॉब्लम से बचाया जा सके. लेकिन ये इंसान की सोच होती है. बेशक. फिर अचानक आपको पता लगता है ओहो हो ये भी हो सकता है. टाइटैनिक की जो स्टोरी हमारे सामने आती है वो बेसिकली एक ह्यूमन एरर था. सही. एक वॉच कीपर था जो बैठा हुआ, जो मूवी में हमारे सामने आ रहा है, एक वॉच कीपर था जिसका काम था देखना कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही. सही. तो वो देख ना सका, और वो टाइम पर ब्रिज को बता ना सका, ब्रिज टाइम पे डिसीजन ले ना सका. सही. और हमारे सामने तो आप ये समझते हैं कि अगर वो देख लेता टाइम पे तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि उसको अवॉइड किया जा सकता. यही मामला अब शिप की लाइफ में यही है. वॉच कीपर्स हैं, राइट. पूरे 24 घंटे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. 8 घंटों की ड्यूटी शिफ्ट है. ठीक है. शिफ्ट है. तो पूरे 24 घंटे को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया. इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं हम, 24 की बजाय हम 12 घंटे कर लेते हैं. सही. अब 12 घंटों में 3 वॉच कीपर्स हैं जो 4 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं. ठीक वो 4 घंटे काम कर रहा है और 8 घंटे ऑफ कर रहा है, फिर 4 घंटे काम कर रहा है, फिर 8 घंटे ऑफ कर रहा है. सही. कभी ओवर टाइम भी करता है, व्हाटएवर, व्हिच मींस कि शिप इज मैन्ड फॉर 24 आवर्स. आप दुकान बंद नहीं कर सकते, उसने चलते रहना है. तो इसमें अब वहाँ वॉच कीपर्स हैं जो थ्रू आउट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं. बेसिकली ये नेविगेशन डिपार्टमेंट है जो कि लुक आफ्टर कर रहा होता है एज फार एज जो स्ट्रक्चर इज कंसर्न, ऊपर से देखना हर चीज़, रेडार्स हैं एंड एवरीथिंग, हर वक्त वॉच है. और इंजीनियरिंग साइड पर यही वॉच कीपिंग का मैकेनिज्म मशीनरी की तरफ है, क्योंकि कितना भी आप ऑटोमेट कर लें, ऑफ कोर्स कुछ भी कर लें, बिल्कुल ऐसे ही. एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम. बिल्कुल पाइपलाइन रप्चर हो गई है, कोई वैसे लीकेज आ गया है, कोई और पैरामीटर है जो कि ऊपर नीचे हो गया है. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट थ्रू. तो इस पे जब आप किसी भी जर्नी पे निकलते हैं, क्योंकि आप लोगों की जर्नी भी लंबी होती है, 30 दिन 45 दिन, इवन सम टाइम 2-2 महीने की भी जर्नी रहती है. तो जब आप किसी भी जर्नी से निकलते हैं, निकलने से पहले ये सारी जितनी प्रिकॉशंस हैं इनको सारों को चेक किया जाता है जिस तरह प्लेन के अंदर होता है, और बैकअप इंजन वगैरह होते हैं, इसमें भी है. देखिए, आमतौर पर जहाज चेकअप जिसको कहते हैं, जहाज़ के अंदर हर मशीन का कोई ना कोई रिडंडेंसी प्लान होता है, कंटिंजेंसी प्लान होता है. रिडंडेंसी वुड नॉट बी द राइट वर्ड, कंटिंजेंसी प्लान होता है कि अगर ये चीज़ नहीं चलेगी तो इसके बाद क्या होगा. ओके. तो यूजुअली हर चीज़ एक पेयर में दी जाती है. एक पेयर रनिंग में होता है, यानी कि एक उसका जो पहला ग्रुप है वो रनिंग में होता है, तो फिर दूसरा स्टैंड बाय बैकअप रहता है. यानी कि मशीनरी जो है, यूँ समझे 2 मशीनरियाँ, ठीक है, किसी भी सिस्टम के 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. प्लस आज के दौर में हर चीज़ को सिस्टमेटिक कर दिया गया है. प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम है, पूरा का पूरा प्लांट एक तरतीब पर मेंटेन हो रहा है. ठीक है. सो पूरी चेकलिस्ट बनी होती हैं, उन चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं. इससे पहले क्या होता था जी, अब चीफ इंजीनियर साहब सोचेंगे कि अब हमने क्या करना है, उनके इंजीनियरिंग नॉलेज पर हर चीज़ मैटर डिपेंड कर रही है. सही. कि अब जी मैंने प्लांट को कैसे लेकर चलना है. सो ही विल इंस्ट्रक्ट हिज सेकंड इंजीनियर जो है वो ओवरऑल ही इज़ दी डूअर ऑफ द इंजन रूम, जो कि उसके नीचे सारे 3rd इंजीनियर हैं, 4th इंजीनियर्स हैं, जो भी हेल्पर्स हैं. सो नाउ ही विल प्लान कि अच्छा जी अब मैं ये करूंगा, सो लिहाजा ही इज़ अ गुड चीफ इंजीनियर, ही इज़ अ बैड चीफ इंजीनियर, ही इज़ अ गुड प्लानर, ही इज़ तो उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी भी आ गया. अब चेंज हो गया. नाउ देयर इज़ अ प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम. ठीक है. शोर पर बैठा हुआ एक आदमी या पूरी एक टीम, वो एक ग्रुप ऑफ शिप्स को मेंटेन कर रही है, शोर पर बैठ के, किनारे पर बैठ कर, और एक सिस्टम बना हुआ है. सही. और उस सिस्टम को सब लोग करते जा रहे हैं और रिपोर्ट करते जा रहे हैं. गो के ऐसी मेंटेनेंस आ जाती है, फिर भी इस सब के बावजूद
جیسے ٹائٹینک بہت اچھا بنایا تھا لیکن ہو گیا کام. ہو گیا بالکل. اسی طرح سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, بٹ عام طور پر اتنے بڑے بڑے سفر ہیں, ان سفروں کو, اس وائج کو لک آفٹر کرنے کے لیے یہ تمام جو ایکشنز ہیں وہ مینجمنٹ کی طرف سے لیے جاتے ہیں. اچھا, آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارگو شپ کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہے یا پیسنجر شپ کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہے, یا کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں ایز اے دونوں ہی مشکل ہے, دونوں کی اپنی اپنی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے. ایک کارگو شپ جو ہے, کارگو شپ سے مراد ڈینجرس کارگو بھی ہو سکتا ہے اور عام کارگو بھی ہو سکتا ہے. ڈرائی اب ڈینجرس کارگو ہے اس کے اندر جناب آئل ٹینکرز ہیں, آئل لے کر جا رہے ہیں, اور سب سے آگے چلے جائیں تو پھر کیمیکلز ہیں جی, یا پھر گیس کو آپ لیکویفائی کر کے لے کے جا رہے ہیں, وہ تو بم ہے پورا جو آپ لے کر جا رہے ہیں. تو اس کو ڈیل کرنے کی ٹیکنیکلٹیز وہ ہیں بیکاز وی آر ٹیکنگ ڈینجرس کارگو. صحیح. پیسنجر شپ کی ایک بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ وی آر ٹیکنگ لائفس, ہم لائفس لے کر جا رہے ہیں, وی آر کیرنگ لائفز رادر, بالکل وی آر کیرنگ لائفس. 100-200 اور اتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں, تو وہاں معاملات ڈفرینٹ ہے. ہاں, اگر میں کہوں کہ کام کی نوعیت کس میں زیادہ ہے, والیوم کس میں زیادہ ہے, تو پرہیپس وہ پیسنجر شپ پہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. بیکاز وہاں صرف آپ کو ایک ہوٹل مینجمنٹ پوری چل رہی ہے, ہاں بالکل, پلس ٹیکنیکل سائڈ بھی ہے اور شپ کو بھی لے کر چلنا ہے, تو دونوں کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں. زیادہ مشکل کہنا کسی ایک چیز کو. اچھا, اس میں ایک معصومانہ سا سوال ہے, بچکانہ سا سوال ہے بلکہ. اب جس طرح لیٹ سے آپ ایک آئل ٹینکر لے کے جا رہے ہیں, آئل کا آپ کا ایک کارگو جا رہا ہے, اب اس کے اندر ظاہر ہے فیول لے کے جا رہے ہیں آپ, رفسی آ گیا آپ کا. اب رفسی میں تو آپ کا اپنا جو پورا جو جہاز ہے وہ کلٹیاں مار رہا ہے, تو اس میں جو اندر لیکوڈ ہے اس کے ہلنے جلنے سے اس کے بیلنس کو ایشو نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ چیف آفیسر از دا ون جو کہ کارگو کو لک آفٹر کرتا ہے, تو لہٰذا وہ اس لحاظ سے لوڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ جتنا اوپر خالی ایریا ہوتا ہے اتنا کیا ہوتا ہے, ایک سلوشنگ افیکٹ ہوتا ہے. مطلب پانی ہے یا جو بھی لیکوڈ ہے وہ پہلے ایک طرف جا رہا ہے پھر دوسری طرف ہٹ کر رہا ہے. سو اس کے لیے وہ پراپر میئرز لیتے ہیں, ایک خاص طریقے سے بیلنس کر کے چیزوں کو کیا جاتا ہے. تمام ٹینکس میں ایکولی کارگو لوڈ کیا جاتا ہے. پھر بیلسٹنگ چل رہی ہوتی ہے, مختلف ٹینکس ہوتے ہیں جن کے اندر سی واٹر بھر کے رکھتے ہیں تاکہ ویٹس کو ایکولائز کیا جا سکے, کیونکہ جو پروپیلر ہے پیچھے اس کو پانی کے اندر ہونا چاہیے, لہٰذا پیچھے ویٹ زیادہ کر کے آگے. سو اس طریقے سے وہ پوری مینجمنٹ کرتے ہیں. رائٹ, یہ پورا پلان ہوتا ہے رائٹ فرام دا بگننگ. جب آپ نے کارگو لوڈ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کارگو پلان بناتے ہیں بیفور لوڈنگ کے, اس طریقے سے ہم کریں گے. اور جب ہم کارگو اتار دیں گے اور جب خالی کنڈیشن میں جہاز لے کر جائیں گے تو پھر ہم کیسے لے کر جائیں گے. سو رف کنڈیشن میں چیف آفیسر ہیز اے بگ رسپانسبلٹی ان دیٹ. آپ کے پورے کریئر میں جتنا عرصہ آپ نے کام کیا, کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں جہاں لگا ہو بھائی پڑھ لو کلمے کا ٹائم آ گیا؟ وہ ایک قرآن مجید میں ہے کہ جب بحری جہازوں میں بحری جہاز جب ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے تو تمہیں کون یاد آتا ہے؟ سو یہ ہم نے پڑھا ہی تھا. صحیح. بٹ اے پوائنٹ کیم, جب ہم ویڈیوز میں تو دیکھتے تھے کہ وہ ویو آ رہی ہے اوپر اور ادھر جا رہی ہے. سو ایسا ایک ڈراؤنا وہ منظر ہوتا ہے. سو آئی گاٹ اٹ ون ٹائم. ٹھیک ہے, وہ شیئر کیجیے پلیز اسٹوری. تو ریئلی مطلب وہ جہاز ایسے چل رہا تھا. کہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ آئی تھنک ہم لوگ اس وقت کیپ ٹاؤن کے پاس سے کہیں گزر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب یاد نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا, بٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ ایسا ہی تھا. سو اینی وے وہ سی رف تھا, ٹھیک ہے, دبا کے رف تھا, اور رولنگ ہو رہی تھی. کیونکہ دو طرح کی موومنٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے رولنگ اور ایک ہوتی ہے پچنگ. کہ جہاز ہے یوں, اگر وہ یوں موو کر رہا ہے, سو ناؤ دس از پچنگ. یا کرکٹ کی پچ نہیں ہوتی جیسے وہ کتنی لمبائی کے رخ ہوتی ہے نا, تو یوں سمجھو پچنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور رولنگ کیا ہے کہ اب وہ یوں چل رہا ہے. ناؤ دس از سم تھنگ جو کہ بڑا تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جناب علی 30 ڈگری ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, وہ ایک نظام چلا ہوا ہے پورا کا پورا, اور پورے کا پورے جہاز کا آپ کے کمرے کا سامان پہلے سارا ایک طرف جاتا ہے پھر دوسری طرف جاتا ہے. تو ایک وہ کنڈیشن تھی. سو آئی کوڈ ریئلی سی دا ویوز, اور مجھے اس وقت ایک دفعہ لگا کہ بھائی جان اب گئے. صحیح. سو وہ جو ہم قرآن مجید ایکچولی دیکھیں, یہ ہر سی فیرر کا معاملہ ہے. ہر سی فیرر کا معاملہ ہے کہ اس کو یہ سچویشن ملتی ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم جو واحد اس وقت ذات ذہن میں آتی ہے نا, تو وہ بنانے والے کی ذات. اللہ رب العزت کی. ٹیک اینی ایتھیسٹ اور اینی ایگنوسٹک ٹو دیٹ پوزیشن, تو اس وقت اس کے ذہن میں بھی نہ وہ بنانے والا اس کے ذہن میں آ جائے گا. میٹ بھی کہ آپ کسی بھی ریلیجن کے ہوں, وہ واحد ذات اس وقت یاد آتی ہے. اور وہی ہماری کتاب میں مینشن بھی ہے کہ جب اس کنڈیشن میں تم جاتے ہو تو تمہیں کون خیال آتا ہے کہ کون بچائے گا. بعد میں تم کہتے ہو نہیں میں ہی سب کچھ ہوں. صحیح.
تو انسان کو جو ہے نا وہ خدا یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر پھر آپ کے ظاہر ہے بہت سارے ٹیکنیکل میئرز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, تو کیسے اپنے آپ کو کمپوز رکھیں, کیونکہ دیکھیں ایک طرف آپ کو سامنے موت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف آپ اللہ کو بھی یاد کریں, تیسری طرف پھر آپ کی اپنی جو ظاہر ٹیکنیکلٹیز ہیں انہیں کی وجہ سے آپ نے سارا کرنا ہے, تو کیسے کمپوز کرتے ہیں آپ ایز اے ٹیم, ایز اے انڈیویجول؟ یہ رف سی جب ہمیں مل رہا ہوتا ہے, اول تو اب ایسا اکوپمنٹ آ چکا ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے رف سی ہے. سر رف سی سننے والوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ سمندری طوفان جب آتا ہے تو اس طوفان کے اندر جو ویوز آتی ہیں اس کو رف سی کہا جاتا ہے. صرف ایسا نہیں ہے, رف کین بی اینی تھنگ. ہاں مطلب پورے کا پورا پانی ہے نا, تو پانی کے اندر کا مطلب اسموتھ سیلنگ کیا ہے, چپ کر کے چل رہے ہیں, مزہ زبردست رومانٹک ماحول ہے, ڈولفن ادھر سے ادھر جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ہے کام سی, اسموتھ سیلنگ. رف سی مینس اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس, اور اس کا لیول کیا ہے وہ پھر اب وہ کوئی بھی لیول ہو سکتا ہے. عام لفظوں میں سمندری طوفان کو ہی ہم بولیں گے. طوفان ایک کنڈیشن ہے, اور بھی ہو سکتا ہے, صرف ہوا چل رہی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یا ویوز اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں کسی بھی فارم میں, تو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ طوفان ہی ہو, طوفان مین سم تھنگ ایلس. اینی وے, تو جب اس طرح کا رف سی ہوتا ہے, ایسی سچویشن ہوتی ہے, تو اس کے لیے پہلے سے رسک اسسمنٹ ہوتی ہے. پورے کے پورے ٹیم جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب ہمیں کیا میئرز لینے ہیں. ٹھیک ہے. سو نیچے انجن روم ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈیک آفسرز ہیں, وہ ہر چیز کو پھر اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اوکے آپ کے ٹولز ہیں, آپ کا اکوپمنٹ ہے, آپ کی مشینری ہے, وہ پراپرلی سیکیورڈ ہے کہ نہیں ہے. اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ میئرز ہم نے لینے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ڈیک سائڈ پر. ڈیک سے مراد یہ کہ جو سطح پر نظر آ رہا ہے, اوپر ڈیک کے اوپر نظر آ رہا ہے, یا جو نیویگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے میئرز دے رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ہر چیز کو سیکیور کرنا اور سارا معاملہ وہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, بٹ ایکچوئل جو ہے کہ اس کو اوائڈ کیسے کرنا ہے, کیونکہ کچھ بھی کر لیں آپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا. تو آپ یہ سارا کا سارا پہلے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ, وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. تو وہ پہلے سے ان کے سامنے وارننگز آ جاتی ہیں اور اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. The best part is to avoid it, but at times وہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم اوائڈ کریں گے تو ہمارا فیول زیادہ لگے گا. تو وہ ایک سیف کنڈیشن میں جو منیمم پاسبل سیفٹی ہو سکتی ہے, رسک ایز لو ایز پاسبل, اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے بعض اوقات ہم اس میں سے گزرتے بھی ہیں. صحیح. اور میک شیور کرتے ہیں کہ وہ جہاز کی سیفٹی اور کرو کی سیفٹی جو ہے وہ انشور ہو سکے. بالکل. سر برمودا ٹرائنگل کا ہے کوئی کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے, ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا, یہ صرف یہ فلموں کی میں تو کبھی نہیں گیا. ٹھیک ہے, ہمارے سینئر ہیں انہوں نے ویڈیو اس پہ بنائی ہوئی ہے, سو یو کین سی کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے وہاں. اچھا, اسٹوری بنائی ہوئی ہے, بٹ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ہیو نیور وینٹ دیئر. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک فلمی کہانی ہے, ایکچوئل ٹو آور نالج یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے. ایک زون کریٹ کر دیا گیا کہ پبلک وہاں نہ جائے, بٹ ایکچوئل اسٹوری کیا ہے, بیکاز آئی ہیو نیور بین دیئر. سو کیپٹن زاہد نثار صاحب وہ ادھر سے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر, وہ وہاں آپ کو زیادہ جانکاری ملے گی. انفیکٹ وہ تو وہاں جا کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھو برمودا ٹرائنگل, کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ شپ نارملی گزرتے ہیں وہاں سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک فیبریکیٹڈ اسٹوری ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. سر کوئی ہیپی مومنٹ جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ یار ہاں کوئی لائف سیو کی ہو, کوئی ایسا انسیڈنٹ کہ جہاں پہ آپ اس میں سے بچ کے نکلے اور آپ کو لگا ہو کہ یار ہاں آج میری جو ہے نا اس جاب کا حق ادا ہو گیا؟ دیکھیے ہم انجینئرز کے لیے وہ ٹائم روزانہ آتا ہے. کوئی ایسا مومنٹ جہاں آپ کو پراؤڈ, کہ جیسے ہم کیونکہ مشینری اسپیس میں ہوتے ہیں تو ہم نے آئے دن کسی نہ کسی رسک کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بوائلر چلا رہے ہیں تو بوائلر کی جو فرنس ہے اس کے اندر بلاسٹ ہو سکتا ہے. سو یو آر ٹیکنگ میئرس, یو آر ڈوئنگ تھنگس پراپرلی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پتہ ہے کہ اب آپ نے غلطی کر دی ہے, اب اس غلطی کو کور کرنا ہے. سو یہ مراحل ہر دوسرے تیسرے دن آ رہے ہیں. صحیح. کہ جناب آپ نے بوائلر فائر کیا ہے اور فائر ہو کے جناب آپ نے پرجنگ مس کر دی ہے, مینولی کر رہے ہیں تو پرجنگ مس کر دی ہے. لائک جو فرنس آپ فائر کر, بوائلر از سم تھنگ وچ از یو نو جس کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. رائٹ. کیونکہ اتنی بڑی فرنس ہے, اس کے اندر فیول انوالوڈ ہے. جب دھماکہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ اندر ان برنٹ کاربن موجود ہوتی ہے, جو کہ ایک پرسپیکٹو ایک تھریٹ ہے کہ جو برن ہو سکتا ہے, یا فیول ہے جو کہ نیچے پڑا ہوا ہے, کسی وجہ سے ڈرپنگ ہو رہی ہے, نیچے فیول ان برنڈ فیول پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کے اندر آگ لگتی ہے تو وہ ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے.
سو یہ وہ اور اس جیسے بہت سارے ایسوسیٹڈ رسکس ہیں. تو اگر آپ نے پرجنگ بھول گئے ہیں, اب آپ نے اس کو کور کرنا ہے, اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کرتا ہے اور یہ ہر وقت ہوتا ہے. صحیح, کیونکہ ہم انسان ہیں, انسانوں سے مسٹیک ہوتی ہے. اول تو مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے, لیکن جب ہوتی ہے تو آپ اس کو کور کرتے ہیں. اور یہ ہر انجینئر پتہ نہیں کتنی سٹوری سنا سکتا ہے کہ پیوریفائر چل رہا تھا, اب سینٹریفیوج آپ سنتے ہیں کہ وہ جناب وہ نیوکلیئر وہ یورینیم انریچمنٹ ہوتی ہے, جی جس میں آئسوٹوپس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. انریچمنٹ از دی پروسیس جو کہ سب سے مشکل ہے نیوکلیئر بام بنانے کے لیے. تو وہ سینٹریفیوج لگا ہوتا ہے جہاز میں, کافی سارے سینٹریفیوج لگے ہوتے ہیں. سو اس کے اندر وہ 4000 RPMs ہیں یا کسی کے کچھ ہیں, اتنا تیزی سے وہ گھوم رہا ہے, اور اگر کچھ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ایک طوفان برپا ہو جائے. تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یعنی کہ سینٹریفیوگلی ایک فلوئڈ کو دوسرے فلوئڈ سے سیپریٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح یورینیم انریچمنٹ ہوتی ہے تو ایک آئسوٹوپ کو دوسرے آئسوٹوپ سے الگ کیا جا رہا ہے. جو ہیوی آبجیکٹ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے, جو ذرا لائٹ ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے. یہی کام وہاں ہو رہا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں. تو واٹ اینڈ واٹ ناٹ. مطلب لائف اتنی آسان نہیں ہے جتنی لگتا ہے سن کے کہ بھائی ٹھیک ہے. جس طرح ابھی دیکھیں نا ایروپلین کے اندر میں لگتا ہے کہ یار جو پائلٹ ہے یا جو باقی اسٹاف ہے یا ایئر ہوسٹس ہے ان کی لائف بڑی ایزی ہے, لیکن ایزی نہیں ہے. مطلب دیکھیں ایک رسک انوالوڈ ہے اور اس رسک کو وہ مینیج کر رہے ہیں. جہاز کا بحری جہاز کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. صحیح. میں جب جوائن کر رہا تھا تو بڑی فیسینیٹنگ ہوتی تھی کہ سیلریز ہوتی ہیں بہت زیادہ. somebody told me it's not bed of roses. ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ بیڈ آف روزز. تو ریئلی اٹس لائک دیٹ. لاسٹ ٹائم میں جس شپ پہ اپوائنٹ ہوا پچھلے سال, وہ 1990 کا بنا ہوا تھا. امیجن کریں, مطلب کتنی بھی کبھی ایک مسئلہ آ رہا ہے, کبھی دوسرا مسئلہ آ رہا ہے. آپ چلتے آرام سے جا رہے ہیں تو اچانک آواز آتی ہے شک شک شک. وہ کیا ہو گیا بھائی, سورہ اسرافیل تو نہیں پھونک دیا گیا, قیامت آ گئی ہے, واٹ ہیپنڈ. دین یو فائنڈ آؤٹ کہ اوکے بھائی یہ کام ہو چکا, یہ ایشو آ چکا ہے. سو انفیکٹ وہ بڑا مزے کا ایک سین ہوا کہ ہم جا رہے ہیں, اچانک آواز آئی جناب. اب دیکھا کیا ہوا, تو وہ ایک جنریٹر کا نا اسٹارٹنگ ایئر والو ہوتا ہے, یعنی کہ جب انجن کو آپ چلاتے ہیں تو وہ کمپریسڈ ایئر سے چلاتے ہیں. یہاں تو ہم سیلف مارتے ہیں نا, سیلف ادھر سے یوں کیا, سیلف اسٹارٹ کیا, موٹر چلی, اس نے پورے انجن کو چلایا, سائیکل چل پڑا. تو وہاں کمپریسڈ ایئر ہوتی ہے جس سے چلاتے ہیں. وہ والو جناب ٹھا کر کے نکل گیا. اب جنریٹر چل رہا ہے, دھواں 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 دھواں. تو وہ ایک پریشان قسم کے انجینئر نے چیف انجینئر کو پوچھا کال کر کے, چیف انجینئر کو بلاؤ, سر جنریٹر پھٹ گیا ہے. وہ بیچارہ آیا نیچے, دیکھو چھوٹا سا ہی پرابلم تھا لیکن اس کا ایک امپیکٹ ایسا آیا تھا. تو اس طرح کی سٹوریز جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے. جنریٹر پھٹ گیا ہے, سو ظاہر پینک سچویشن میں ایک دم سے اٹ واز اے ٹیریبل, آئی مین ٹیریبل ہیوج قسم کا نوائز, شک شک آواز آ رہی ہے, وہ پتہ نہیں ٹوٹ گیا جہاز. تو اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہوا ہے. سو اس طرح کے چیلنجز سے بھری پڑی ہے روزانہ کی. کیونکہ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے, مختلف فورسز آف نیچر ہیں ایسے ہی ہے جن کو کنٹرول کر کے ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں. کسی نے پوچھا انجن کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو انہوں نے مجھے جواب, ہمارے ٹیچر نے ہمیں سکھایا کہ مختلف فورسز آف نیچر کو کنٹرول کر کے آپ ایک کام لے رہے ہیں. صحیح, آؤٹ پٹ نکال رہے ہیں. واٹر اپنی جگہ ایک فورس ہے, کمپریس ایئر اپنی جگہ ایک سورس ہے, ایک انرجی سورس ہے, فیول ہے وہ اپنی جگہ. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور اب آپ نے جو ہے نا یو ہیو ٹو میک شیور کہ ایوری تھنگ از ان آرڈر, تاکہ جہاز چلتا رہے, اسموتھ سیلنگ ہوتی رہے اور دنیا کا نظام ڈیسٹینیشن پہ پہنچے. عموماً آخری سوال سر اس ٹاپک کے اوپر, کبھی دل کیا ہے کہ تھک گئے ہیں کام سے, چلو یار آج سمندر سے ہی مچھلی تازہ پکڑ کے وہی کھائیں گے؟ یہ کام تو ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ ہے روٹین کا ہے, بیکاز دیکھیں یو ڈونٹ ہیو مینی انٹرٹینمنٹس, انٹرٹینمنٹ کے مواقع آپ کے پاس جہاز پہ نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کر سکتا ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. میں نے وہ زاہد صاحب کی ویڈیو دیکھی, وہ تو جناب وہاں جم کر رہے ہیں, بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں. وہ تو جتنے میرا خیال ہے زمین پہ اتنی بندہ انجوائمنٹ نہیں کرتا جتنی وہ جہاز پہ کر رہے ہیں. میں نے کہا بہت سارے مواقع نہیں ہیں جس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں. کہ اب آپ یہ نہ کہیے کہ وہاں پہ ہارس رائڈنگ بھی چاہیے آپ کو. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیے یہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے جو اس کا ڈرا بیک ہے نا کہ وہ ایک سم ٹائمز ایک جیل نما انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جیل میں بھی اب ٹیبل ٹینس ہے. نہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ آپ چلے جائیں کارگو پہ, اگلے دفعہ آپ چلے جائیں پیسنجر والے, وہاں تو پارٹیاں چل رہی فل ٹائم. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
آپ جب ایک لائن میں چل پڑتے ہیں نا, جس ٹائپ آف شپ پر آپ چل پڑتے ہیں تو عام طور پہ آپ اسی میں گرو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں ادھر بھی چلا جاؤں ادھر بھی. پارٹی کو دل کرے تو نہیں کر ناٹ لائک کارگو شپس پہ بالکل بھی نہیں ہے. 16 بندوں سے جہاز چل رہا ہے, ان میں سے 7 جو ہیں وہ نیویگیشن آفسرز ہیں, تو نیویگیشن کے ہیں, تو 7 انجینئرز ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہی چہرے ہیں جن کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے, اور پھر وہ دوستیوں میں بھی آف کورس کنورٹ ہوتا ہے. بٹ انٹرٹینمنٹ کے مواقع کم ہوتے ہیں, بالکل صحیح, لمیٹڈ ہوتے ہیں نا. مطلب آپ مووی دیکھ لیں گے, اچھا جی تھوڑی سی انڈور گیمس کر لیں گے, جمنیزیم کر لیں گے, فار مینٹیننس دیٹ از دیئر. اور اب تو لوگ اس کو, یہ بہت ضروری بھی ہے جہاز پہ مینٹل ہیلتھ کے لیے. بٹ فشنگ کا موقع رہتا ہے جب جہاز اینکر پہ کھڑا ہوتا ہے, تو بس وہ پھر کچھ جو نوجوان آنے ملت پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ سارا اکوپمنٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے, اینڈ دے فش. تو الحمدللہ کافی سارا اس کا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ ڈو اٹ, میرے اور شوق رہتے تھے, لیکن ایسا دوست ضرور رکھا ہوتا تھا جو تازہ مچھلی پکڑ کے دے دے. بالکل صحیح ہے سر. اب آپ کے اگلے سیکنڈ شوق کی طرف پڑھتے ہیں, جو کہ جس کو آپ نے اپنا پورا ایک شوق سے اسٹارٹ کیا, پروفیشن بنایا, اور نہ صرف اس کو پروفیشن بنایا بلکہ اس وقت آپ اس کی ٹریننگس بھی دے رہے ہیں, کوچنگس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایز اے جج بھی جو ہے 200+ انٹرنیشنل مقابلوں کے اندر ایز اے جج بھی اپیئر ہو چکے ہیں. ہارس رائڈنگ سر, یہ آپ نے اسٹارٹ میں بتا تو دیا کہ آپ نے والد صاحب کے کہنے پہ چلے گئے, اسٹارٹ ہو گیا, لیکن اس کو ایک پراپر پروفیشن بنانا, شوق بنانا, یہ تو بڑا مہنگا شوق نہیں ہے؟ دیکھیے, اٹ اسٹارٹیڈ ود اے ہابی. کہ جب میں سمندر سے آتا تھا تو سمندر کا ایک فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے, بٹ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود دس کہ جب کام ہے نا تو پھر رج کے کام ہے, تو چھٹی ہے تو پھر رج کے چھٹی ہے. صحیح. سو آئی یوز ٹو سیل فار 3 months اور 4 months, اور پھر 3-4 مہینے کے لیے گھر پہ ہوتا. میں کیا کروں اب, میں مطلب وہ کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں, اے دلے, وہ کہتے ہیں نا پریشان دل جو ہے وہ دل بہت گھبرائے ہے, تو وہ والا معاملہ تھا کہ اب سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں. سو آئی فاؤنڈ این ایکٹیویٹی. بیسیکلی یہ اس لیے تھا کہ جب میں 3 مہینے جب گھر پہ ہوں تو آئی لائک, مجھے میرے کسی دوست نے, میری مسز نے مجھے کہا کہ یار تمہارے اندر جو ایکچوئل بات ہے نا وہ ٹیچ کرنے کی صلاحیت ہے. یو آر اے گڈ ٹیچر, یو آر اے گڈ کوچ, یو آر اے گڈ مینٹر. ٹھیک ہے, تو یو مسٹ ٹیچ. میں نے بیسیکلی تو شروع میں صرف ہارسز رکھے تھے, پال رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سائیکولوجیکل بینیفٹس, یو نو ایک اسپریچول قسم کی ایکٹیویٹی. بٹ پھر وہ لیٹر آن گرو کر گیا. صحیح. وہ گرو کر گیا, اور گرو کرتے کرتے آج آپ کے سامنے الحمدللہ ہم نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اس ایجوکیشن کو عام کر رہے ہیں, بلکہ انٹرنیشنل وینیوز بھی ہیں وہ لوگوں کے لیے اوپن کر رہے ہیں. لیکن اس کے بارے میں تو بولا جاتا ہے بڑا مہنگا شوق ہے. گھوڑے کی ایک مالیت کتنی ہوتی ہے یوزلی, جو اسٹارٹنگ ہے, ظاہر آگے تو پھر اس کے بہت مہنگے مہنگے, ایک اسٹارٹنگ پرائز جو ہے گھوڑے کی کیا ہوتی ہے؟ ہارس سے مراد اگر 4 ٹانگوں والا ایک جانور ہے, ایک ایکوائن ہے, تو وہ تو آپ کو 1.5-2 لاکھ میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اس قابل ہوتا ہے کہ انیشیل ٹریننگ اس پہ کی جائے. ٹھیک ہے, بٹ دین اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. صحیح. وہ 1 کروڑ کا گھوڑا بھی ہے, 2 کروڑ کا گھوڑا بھی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہو رہا ہے. 50 لاکھ کے تو عام آج کل ٹینٹ پیکنگ نیزہ بازی کے گھوڑے سیل ہو رہے ہیں, اور جو ریس ہارسز ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے اندر موجود ہے؟ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا جائیں تھوڑا سا باہر, 15,000 یوروز اور 20,000 یوروز سے ایک عام گھوڑا شروع ہوتا ہے. اچھا. 20,000 یوروز مینس پاکستان کے 60 لاکھ روپیز. ہاں, یہاں سے تو گیم صرف شروع ہوتی ہے, اور اس کے جو اچھے ڈیسنٹ ہارسز ہیں جو اسپورٹس میں پرفارم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں. اور اس میں جب آپ ظاہر بات کر رہے ہیں کہ 1.5-2 لاکھ سے اسٹارٹنگ والا ہے, تو اس میں اور ایک جو بڑا گھوڑا مہنگے والا ہے 3,000 30 لاکھ والا, 35 یا 50 لاکھ والا, ان میں ڈفرینس کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ گھوڑا کہاں استعمال ہو رہا ہے. این ممکن ہے کہ ایک ریس ہارس, ٹھیک ہے, انڈیورنس میں جائے تو کوڑیوں کے بھاؤ سیل ہو, اور این ممکن ہے کہ وہی گھوڑا جو کہ ریس میں 50 لاکھ کا تھا, اب وہ 5 لاکھ پہ آ گیا. ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے لیے ہم وہ پاک ویلز والا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جناب اس گاڑی کی اس پرائز کی یہ پرائز ہے, یا او ایل ایکس پہ جناب اس گاڑی کی وہ پرائز ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک جنرل نظام چلتا ہوتا ہے. گھوڑے کی پرائز 2 طرح سے ہو سکتی ہے یا 3 طرح سے ہو سکتی ہے, پٹ اٹ لائک دیٹ. ایک ہے بریڈ پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, کہ عریبین ہارسز ہیں تو اب اس کے اندر بریڈ پیورٹی چاہیے, کتنی اس کے اندر پیورٹی ہے, ٹھیک ہے, کس بلڈ لائن کا ہے, تو اس حساب سے وہ کتنا اچھا پرفارمر ہے, اس نے کتنے شوز جیتے ہوئے ہیں, کیا وہ انڈیورنس کا پرفارمر ہے, وہاں یہ معاملہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے خوبصورتی. جیسے کچھ گھوڑے ہیں جو صرف خوبصورتی کے لیے رکھے جاتے ہیں, فریجین ہارسز ہیں, اندلوزین ہارسز ہیں,
अखल टीके हैं या और भी बहुत सारे जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। वो रेस में नहीं भाग सकता उस तरह, वो घोड़े परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो परफॉर्मेंस हॉर्सेज हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस हॉर्सेज हैं, उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस ब्रीड का है। बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा, इट डजेंट मैटर, सही, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके माँ बाप की परफॉर्मेंस क्या थी। जैसा कि इंग्लिश थॉरोब्रेड हॉर्सेस, गो के उसमें ब्रीड प्योरिटी भी आ जाती है कि वो कितने खालिस थॉरोब्रेड है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि इसके माँ बाप ने कैसा परफॉर्म किया था। ठीक है। जब आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स जब वो रेस में भागते हैं तो कितने सिर्फ रेस नहीं, मैंने परफॉर्मेंस इसलिए कहा कि रेस सारी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं जो मैं पाकिस्तान में अगर आपको बात करूं तो जनरल राइडिंग से हटकर नेज़ाबाजी एक स्पोर्ट है, हॉर्सबैक आर्चरी दूसरी स्पोर्ट है, माउंटेड गेम्स हैं, इंटरनेशनल टेंट पैकिंग एक दूसरा योनरा है, ट्रेल राइड्स हैं लंबे लंबे फासले जिसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं। तो हर स्पोर्ट का अपना एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को जो घोड़ा मीट करता है उसकी उस हिसाब से प्राइस होती है। तो हर घोड़े को हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जा सकता है या नहीं? ये वही शिप वाला जो आपने क्वेश्चन किया था कि आई कैन नॉट बी अ सेलर ऑफ ऑयल टैंकर, गैस टैंकर एंड पैसेंजर शिप एट द सेम टाइम। इसी तरह आम तौर पर एक घोड़े को एक ही डिसिप्लिन में ग्रो किया जाता है। हाँ, चेंज किया जा सकता है अगर हाँ, चाहे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना। वो ये है कि राइडिंग स्कूल्स जहाँ पर राइडिंग सिखाई जाती है या एक हेल्थ सेंटर जिस तरह घोड़ों का इक्वाइन हेल्थ सेंटर है जहाँ पर हम अपनी हेल्थ के लिए जा रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे हॉर्सेज रखे जाते हैं जो सारी एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है आप एक्सट्रीम पे नहीं जाते। हाँ, वहाँ पर मकसद आपको ये तमाम एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना है। सही। फॉर एग्जांपल टेंट पैकिंग, नेज़ाबाजी के ट्रेनिंग के उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, घोड़े की बनावट मुख्तलिफ है, उसको तैयार करने का मैकेनिज़्म यकसर मुख्तलिफ है, लेकिन हॉर्स शो जंपिंग के अंदर मैकेनिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। हॉर्स बैक आर्चरी में बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ आपने रेंज यानी जिससे आप घोड़े को कंट्रोल कर रहे हैं उसको बिल्कुल आपने छोड़ देना है और आपने बो और एरो से आपने शूट करना है। इसी तरह माउंटेड गेम्स हैं या और एक्टिविटीज़ हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सो ऐसा नहीं हो सकता आम तौर पर जनरल राइडिंग के लिए, यस एज जनरल वर्ड जनरल लगा हुआ है साथ के फॉर जनरल यूज़, तो उसमें फिर हम ऐसा करते हैं जैसा आप फरमा रहे हैं। बट आमतौर पर स्पेशलाइजेशन जो होती है वो एक घोड़ा आमतौर पर एक ही काम करता है क्योंकि उसमें उसने प्रिसीजन हासिल करनी है। ठीक हो गया। अब ये घोड़ा कितनी एज का आप लेते हैं तो उसको फिर ट्रेन करना शुरू करते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मज़े की चीज़। देखिए, जब घोड़ा पैदा होता है तो 11 महीने माँ के पेट में रहता है। सही। माँ के पेट से पहले प्लानिंग होती है कि अब जिस घोड़े अब जो ब्रीडिंग हमने करानी है वो किस अंदाज की करानी है और इससे क्या काम लेना है। आखिर जो हदफ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है। अब 11 महीने वो बच्चा पलता है, वहाँ माँ को आपने डाइट देनी है ताकि वो बच्चा अच्छा ग्रो करके आए, बिल्कुल सही। मैल नरिश ना हो, अंडर डेवलप्ड ना हो। फिर वो पैदा होता है। अब या वो नर है या मादा है। अगर नर है तो उसको कहते हैं फोल, ठीक है, और अगर मादा है तो उसको कहते हैं फिली, फोल और फिली या कोल्ट भी कह देते हैं। यस, जनरली जो पैदा होता है उसको फोल कह देते हैं। अच्छा जी, कोल्ट हो गया या फिली हो गया। फिर वो घोड़ा जब 1 साल का होता है, ठीक है, अब नाम बदल जाता है। अब उसको कहेंगे ईयरलिंग बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए क्योंकि साल है, YEAR ईयर, LING लिंग, ईयरलिंग बोलते हैं। अब वो 1 साल का हो गया। ठीक है। फिर जब वो 2 साल का होता है या 2.25 साल का होता है, अब अगर तो वो नर है तो आपने उसको स्टालियन कह दिया जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है। और अगर उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जब हमने देखा कि अब ये जो घोड़ा है ये रिप्रोडक्शन वाला मटेरियल नहीं है कि इससे आगे ब्रीड किया जाए, तो ऐसे घोड़े की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म कर दी जाती है ताकि वो पेन में ना रहे कि हर वक्त इसी काम लगा रहे। अब या वो स्टालियन है या वो गेल्डिंग है, उसको मैं गेल्डिंग। ठीक है। और अगर वो घोड़ी है तो अब आपने उसको कह दिया मेयर। और अगर वो घोड़ी बच्चा देने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हम कहते हैं ब्रूड मेयर। जब वो घोड़ा 2.5 साल का हो जाता है, अब आप उसको ब्रेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने उसको फार्म लाइफ से या फील्ड से लिया, अब उसको स्टेबल किया, उसकी ट्रेनिंग शुरू की। सही। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग शुरू होती है 2.5 साल की उम्र में।
2.5 साल लोग 2 साल की उम्र में भी करते हैं, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन आम तौर पर बोन्स घोड़े की डेवलप होती हैं ओवर 6 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो 2.5 साल में ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, जिसमें आप उसका रिदम फाइंड करेंगे, उसके अंदर कोई सपलनेस पैदा करेंगे। सपलनेस यानी घोड़े के अंदर मुख्तलिफ एथलेटिक एक्टिविटीज़ करने का जो एक प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करेंगे। सो आप ब्रेक करना शुरू करते हैं, उसको थोड़ी तमीज़ सिखाते हैं, उसके बाद फिर उसको फ्री छोड़ देते हैं। सही। क्योंकि आम तौर पर सर्दियों के मौसम में ट्रेनिंग होती है, तो पहली सर्दियों के मौसम में आपने उसको ब्रेक किया, गर्मियों में उसको फ्री छोड़ दिया। ठीक है। जब वो 3 साल का हो जाता है, ये है आइडियल मेथड। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, स्पोर्ट टू स्पोर्ट। 3 साल का जब घोड़ा हो जाता है, अब आप उसको प्रॉपरली ट्रेन करना शुरू करते हैं। राइडेबल आप उसको उस वक्त भी कर देते हैं 2.5 साल की उम्र में, वो राइडर को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है, बट एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है 3 साल की उम्र में। सही। अब आप हॉर्स को उसके तमाम एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, उसको टर्न करना, उसको उसके अंदर स्मूथनेस पैदा करना, रिदम पैदा करना, उसके अंदर कलेक्शन पैदा करना कि घोड़ा तमाम इशारों को समझे, एड्स को समझे। यानी कि 4 तरह की एड्स होती हैं जिससे हम घोड़े से कम्युनिकेट करते हैं। अब उसको मैं ये तो नहीं कह सकता ना भाई चल पड़, ठीक है ना, तो उस मुख्तलिफ तरह से उसने, क्योंकि जब घोड़ा चल रहा होता है तो उसको राइडर नज़र नहीं आता, बिल्कुल ऐसे पीछे होता है, वो सीधा चल रहा है, उसको राइडर नज़र नहीं आ रहा, राइडर का चेहरा उसको नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसकी टांग नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास 4 ज़राए हैं जिनसे आम तौर पे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिनको हम नेचुरल एड्स कहते हैं। यानी वो जब शुरू में घोड़ों पर राइडिंग शुरू की होगी सम 1000 years BC, बिल्कुल, तो उस वक्त ये सैडल और ये सब कुछ तो नहीं था ना, ये तो इंसान ने बाद में डेवलप किया। बट एक वक्त ऐसा होता होगा कि जब ये कुछ भी नहीं था इक्विपमेंट, नंगी पीठ पर घोड़े पे सवार होते थे और उससे कम्युनिकेट करते थे घोड़े से। तो वो कैसे करते होंगे? कॉमन सेंस, बाय हैंड्स, हाथों से, या बाय वॉइस, या बाय लेग्स, या बाय वेट। मैंने अपना वेट राइट साइड पे शिफ्ट किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया, अब घोड़ा उसको ऑटोमेटिकली उधर समझेगा, उसको कवर कर रहा है, तो वो राइट टर्न कर गया। और ये एफर्टलेसली आपने किया, क्योंकि ना हाथों से आपने उसके मुंह को डिस्टर्ब किया, ना लेग से आपने कुछ छेड़ा। सो ये 4 चीज़ें हैं जिनको हम नेचुरल एड्स कहते हैं। तो घोड़े को इन नेचुरल एड्स को लेना चाहिए, सही, उसको इसी तरतीब पर इसी नेचुरल एड्स को समझना चाहिए, इस कम्युनिकेशन मेथड को समझना चाहिए, विप और आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम हो, और इस पर वो राइड करे। तो ये 3 साल की उम्र में शुरू होता है। और कहने जो एकेडमिक लोग हैं वो कहते हैं कि 4 साल का जब घोड़ा हो तो वो पहला कंपटीशन भागे। ठीक, हम आमतौर पर 3 साल 3.5 साल की उम्र में पाकिस्तान में घोड़ों को ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियली वो 4 साल का उम्र का जो घोड़ा है उसको पहला कंपटीशन रन करना। तो आप ये कह रहे हैं कि रफली एक घोड़े की जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वहां से लेके पहले कंपटीशन तक रफली 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। 1 साल लगता है। 1 साल, ठीक है। तो उसमें ये ट्रेनर पे भी डिपेंड करता है या यूजुअली यही टाइम ब्रैकेट है इसकी? देखिए, ट्रेनर पे भी डिपेंड करता है। कोई चीज़ कोई जल्दी बना लेगा, कोई हर किसी के अपने मेथड्स हैं। हमारा मकसद ट्रेनर का नहीं है कि जी ट्रेनर कितना अच्छा है, हम ये देख रहे होते हैं कि घोड़े की बोन्स कितनी डेवलप की हैं, क्योंकि घोड़े की बोन्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती हैं। ठीक है। अगर घोड़े की बोन नहीं बनी हुई और ऊपर इतना बड़ा सवार बिठा दिया तो व्हाट विल हैपन? कोलैप्स हो जाएगा, विन नहीं कर पाएगा। हम ग्रेजुअल ही रखते हैं, ग्रेजुअल रखना पड़ता है, क्योंकि ग्रेजुअल अगर नहीं रखेंगे तो घोड़े पर स्ट्रेस आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, और हॉर्स अब्यूज हो गया ना, हॉर्स की वेलफेयर के लिए भी वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। सो आप टाइम इसलिए लेते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप घोड़े पर लोड डालें। ठीक है। ये कोई चैलेंज नहीं है कि कौन जल्दी ट्रेन करता है, नहीं, ट्रेन हमने आराम से ही करना है, क्योंकि घोड़े की स्केलेटन की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि एक आप ब्रीड के लिए यूज़ करते हैं और एक ब्रीड के लिए नहीं करते, तो रेस में दोनों ही भागते हैं या ब्रीड वाले को नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ब्रीड से मुराद नस्ल है। घोड़े की 100 से ज़्यादा नस्लें हैं। हाँ जी। थॉरोब्रेड्स आमतौर पर रेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। एंड्योरेंस रेस भी होती है जिसमें लंबे लंबे फासले, कम से कम 40 किलोमीटर, वो एक खास टाइम में कवर नहीं, मेरा सवाल मेरा ख्याल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा शुरू में कि आप जैसे ही घोड़ा हुआ तो या घोड़ी हुई, उसमें से कुछ को आप रख लेते हैं, हाँ ठीक है, आगे इससे नस्ल बढ़ाएंगे, कुछ को आप कहते हैं नहीं, आगे नस्ल नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनको आप जो है फिर
ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں ریس کے لیے. تو یہ جو جن سے آگے اپنے نسل بڑھانی ہے ان کو اب جس طرح یوزلی اگر دیکھیں ہم عام اس میں بکرے وغیرہ رکھتے ہیں یا بکریاں رکھتے ہیں تو اس میں ایک خاص آپ نے رکھا ہوتا ہے جس سے بریڈ کروانی, تو اس سے زیادہ مشقت والا کام نہیں کروایا جاتا. تو اس میں بھی ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیے اس میں ہوتا ہے ایسا, کچھ گھوڑے آپ بہت اچھی پیڈگری یوز کر کے, اچھے ماں باپ اور ان کی پرفارمنس ہارسز کو یوز کر کے آپ بریڈ کرتے ہیں, ان کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو ساری ٹریننگ کرتے ہیں, پرفارم کرواتے ہیں. وہ اپنی پرفارمنس اپنی جگہ کرتے ہیں. عام طور پر جب یہ پرفارمنس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بلڈ لائن بہت اچھی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آگے یہ پرفارمنس ہارسز پیدا کرے گا, تو آپ ان کو بریڈنگ پہ لگا دیتے ہیں, ان کو بریڈنگ کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے گھوڑے بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں, اچھے پرفارمرز ہوتے ہیں, بٹ ان کو آپ ایز اے اسٹالین, ایز اے بریڈنگ ہارس آپ استعمال نہیں کرتے. تو ایسے ہارسز کی ہم بریڈنگ کیپیبلٹی کو ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی اس نے آگے بریڈ نہیں کرنا, سو دے ڈونٹ بیکم اے نیوسنس فار پرفارمنس. ان کو پرفارمنس کے لیے صرف استعمال کیا جاتا ہے. ایک گھوڑا سر آن این ایوریج کتنے سال تک جو ہے اپنی پیک پہ رہتا ہے جہاں وہ ریس میں کر سکتا ہے, حصہ لے سکتا ہے یا باقی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر کیونکہ ہر چیز ہم نے ایکڈیمک نالج سے ہٹ کر کرنی ہوتی ہے, شارٹ کٹس لگانے ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں تو 10 سال کے گھوڑے کو بوڑھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنے ججنگ کیریئر کے اندر مشاہدہ خود دیکھا ہے کہ 20 یا 22 سال کے گھوڑے بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایوریج گھوڑے کی جو عمر ہے وہ 25 سے 26 سال, 25 سے 30 سال ہوتی ہے, پٹ اٹ لائک دیٹ. ایوریج 25-26 اور 30 سال تک بھی جاتے ہیں. تو آپ اس کی پرفارمنس لے سکتے ہیں اس وقت تک. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. بالکل صحیح ہے. گھوڑا بنیادی طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح زیبرا بنایا, گدھا بنایا, اور ہمارے سامنے گھوڑا نظر آتا ہے ایکوائنز میں, تو یہ سب بنیادی طور پر جنگلی جانور تھے. انسان نے ان کو مسخر کیا, انسان نے ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا, تو وہ رائڈر کو اوپر لینے کے لیے بنا نہیں تھا. اب آپ اوپر بیٹھ گئے, آپ کو اس کی ٹریننگ میں کچھ ایسے چینجز کرنے ہوتے ہیں جس سے اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ, مسلس کی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک رائڈر کو اپنے اوپر بٹھا سکے اور اسموتھلی چل سکے. تو جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو گھوڑا جلدی پرفارمنس لوز کر جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ایج کم ہو جائے گی. اور اگر آپ ٹریننگ ان بنیادوں پر کریں گے تو پھر گھوڑے کی لائف بڑھ جائے گی. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس کا تعلق موسم سے نہیں ہے. ہاں صحیح کہ جی یہاں یورپ میں سردی زیادہ ہے تو بھائی اٹلی اور اسپین میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے, بالکل گرمی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی تو ہارسز کیونکہ وہ بنیادی طور پر صحیح معنوں میں صحیح پروسیس سے ٹرین ہوتے ہیں, تو ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں 15 سال کا گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو مکمل بوڑھا گھوڑا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جو آن این ایوریج آپ نے جس طرح بتا دیا 1.5 لاکھ سے اسٹارٹ ہے, پھر آگے کوئی لمٹ نہیں ہے. عربی گھوڑے کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہوا ہے کہ جی عربی گھوڑا, خاص طور پہ پاکستان میں اس کی بہت بات کی جاتی ہے. جی عربک ہارسز جو ہیں یہ سب سے مہنگے ہیں, خوبصورت بھی ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا اس کی خاص اس میں ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے ورلڈ وائڈ؟ انفیکٹ اس کی بڑی شہرت ہے. دیکھیے ہمارے مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا اسلامک جو بھی ہماری ہیریٹیج ہے اس میں عربی گھوڑے کی ایک امپورٹنس ہے. جی ایک ریزن وہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں اس کو پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو ٹیکنیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بریڈ پیورٹی کے پرسپیکٹو سے, یعنی کہ ایک خالص گھوڑا, خالص نسل, جی یہ چند ان بریڈز میں سے ہے جن کی خالص نسل اس دنیا میں موجود ہے. صحیح. اور یہ سب سے پرانا گھوڑا مانا جاتا ہے کیونکہ بہت سی بریڈز جو آج ہمیں نظر آتی ہیں ان کے پرانے اگر آپ چلے جائیں پیڈگری میں تو کہیں نہ کہیں عرب گھوڑا موجود ہوگا. صحیح. یعنی یہ سب گھوڑوں کا تقریباً کسی نہ کسی فارم میں باپ گرینڈ فادر ہے, گرینڈ فادر موجود ہے. آپ اندلوزینز اگر ہم دیکھتے ہیں, اندلوزین کیا ہے, اندلوسیا کس کو بولتے ہیں, اسپین کو بولتے ہیں ہم, اندلس. ہاں تو اب یہ ایک بریڈ ہے, اب اس کے اندر عرب کے معاملات نظر آتے ہیں. صحیح. تھورو بریڈ, انگلش تھورو بریڈ جو ریسز کر رہے ہیں اس کے اندر 100% عربینز موجود ہے. تو ہر بریڈ کے اوپر, اور ہماری دیسی بریڈ ہاں اس کے اندر بہرحال عرب کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو دس از دا ریزن کہ لوگ عرب گھوڑے پسند کرتے ہیں. اور عرب اپنی جگہ خوبصورتی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں جو باقی گھوڑوں میں نہیں ہیں. سچ ایز لائک ڈش فیس, آگے سے نہیں یوں کر کے ڈش سی بنی ہوتی ہے, آنکھ یوں آئے گی تو آگے سے ایسے ایلیمنٹ بنے گا. پھر اس کے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں یعنی ناک نتھے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, آئیز بڑی بڑی ہوتی ہیں, یہ اس کو خوبصورت بناتی ہیں. صحیح. پھر جب چلتا ہے
تو اس کی اسٹرائڈ اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ اچھل اچھل کے چلتا ہے، ایسے ایسے چلتا ہے، ایسے لمبائی میں زیادہ نہیں چلتا، اس کی اسٹرائڈ چھوٹی ہوتی ہے اور اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہ اچھل اچھل کے چلتا ہے. پھر جب بھاگتا ہے تو اس کے اندر ٹیل لفٹ آ جاتی ہے، پیچھے دم اٹھا لیتا ہے. دیٹ از اندر بیوٹی جو کہ اس کی ہوتی ہے. خدا نے بھی اس کے اندر ایک عجیب معاملہ رکھا ہوا ہے کہ عام گھوڑوں کی جتنی پسلیاں ہوتی ہیں، رب کیج ہوتا ہے نا، تو آپ پسلیوں کا پیر ہوتا ہے آگے 1 2 3 4، اس کا ایک پیر کم ہوتا ہے. اچھا، یہ اس کے اندر ایک ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سو یہ وجہ ہے کہ جو لوگ عریبین ہارسز ہیں، اور زیادہ تر جو وجہ ہے وہ مذہبی بنیاد ہے. ہاں صحیح. کہ لوگ کیونکہ اس کا تعلق حجاز سے ہے، کسی نہ کسی فارم میں سعودی عربیہ میں یہ معاملہ آ جاتا ہے تو لوگ اس کو رکھنا پسند کرتے ہیں. اور کیونکہ اس کی پیور بریڈ ہے، لوگ اس کی پیڈگریز کو مینٹین کر رہے ہیں. صحیح. سو دس از دا ریزن لوگ شوق سے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فلانی نسل کا گھوڑا ہے. پاکستان کے اندر ایک وہ چل رہی ہے اسٹوری، اور میرے خیال سے کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے، آئی ایم ناٹ شیور، بٹ ایک مشہور اسٹوری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑوں کو بھوکا رکھا. صحیح. اور بھوکا رکھنے کے بعد سامنے پانی رکھا یا جو بھی کھانے کی چیز رکھی، تو سب گھوڑے اس طرف لپکے. سب گھوڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بلایا واپس، اچھا، ٹریننگ چیک کرنے کے لیے کہ جناب بھوک اور پیاس کا یہ معاملہ ہے اور سامنے آپ کی چیز آ گئی ہے. تو جو گھوڑیاں یا گھوڑے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے واپس آ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو پریفر کیا اس کھانے کی چیز یا پینے کی چیز سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے نا انگوٹھا رکھا، جس کی وجہ سے ان کے یہاں گردن پہ انگوٹھے کا نشان رہ گیا. سو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی گھوڑے ان نسلوں سے آئے ان کا وہ نشان ابھی تک آ رہا ہے. اور یہ ہمیں دیسی گھوڑوں میں بھی مل سکتا ہے، یہ کہیں پہ بھی مل سکتا ہے. وی ہیو ٹو میئرز جن کے وہ نشان ہیں. سو وی ڈونٹ نو کہ یہ اسٹوری کس حد تک کریکٹ ہے، بٹ اسٹل اٹ از دیئر. تو ایک آف کورس پیار محبت کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اس میں جو ایک اچھا عربی گھوڑا ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے تقریباً؟ بہت پرائسز ہیں. اگر وہ ایک امپورٹڈ گھوڑا ہے، صرف بچہ جو ہے نا وہ 6 مہینے کا، وہ 15 لاکھ کا ملتا ہے. 15 لاکھ کا. تو آپ پھر چلتے جائیں، 50 لاکھ 60 لاکھ تو کہیں نہیں گیا. ڈپینڈ کرتا ہے بریڈ پہ. نہیں، اگر میں پیورلی اسی کی بات کروں، صرف عربک جو ہے، عربین ہارسز کی بھی فردر، اس میں بھی آگے فردر ہے نا. اسٹریٹ ایجپشنز ہیں، پیور بریڈ عربینز ہیں، پولش عربینز ہیں، کریبٹ عربینز ہیں، شیگی عربینز، مختلف قسم کی اس کے اندر فردر ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ گھوڑا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کس کام کے لیے آگے استعمال ہو رہا ہے، کس اسپورٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس اسپورٹ میں اس کی پرفارمنس کیسی ہے، اس حساب سے ہوتا ہے. اچھا، اس کا کوئی شجر نسب بھی میں نے سنا ہے کہ وہ مینیج کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیڈگری. پیڈگری، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جیسے ڈاگس کی پیڈگری ہوتی ہے تو اسی طرح تھورو بریڈز کی پیڈگری ہوتی ہے. تو عربین ہارسز کی پیڈگریز بہت نسلوں سے ٹھیک ہے مینٹین ہوتی ہے. تو اس کی کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ ہے پراپر؟ جی بالکل بالکل. واہو ایک ادارہ ہے، ورلڈ عربین ہارس آرگنائزیشن. اوکے. وہ ادارہ ہے دنیا کا جو میک شور کرتا ہے کہ پیڈگریز محفوظ رہیں. عربین ہارسز کو وہ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہر کسی کی جو پیڈگری ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. اب ایک ادارہ بن چکا ہے. عربین جو اس وقت کے بیدوینز ہوتے تھے وہ تو کھالوں کے اوپر وہ پیڈگریز لکھ کے رکھتے تھے. تو یہ پراپرلی مینٹین ہو رہی ہیں. دیٹس دا ریزن. تو جب آپ گھوڑا بکتا ہے تو وہ ساتھ جاتا ہے سرٹیفکیٹ اس کا؟ آف کورس. آپ کسی بھی گھوڑے کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں یا کسی بھی اسٹڈ فارم کا جب آپ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں کسی بھی گھوڑے کا، تو اس کے اندر یہ ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں، اس کی کنفرمیشن لکھی ہوتی ہے کہ وہ گھوڑا کس طرح کر کے دکھتا ہے. پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کس ماں باپ کا ہے. وہ اب 2-3 پیڑھیاں صرف بتائی جاتی ہیں. بعد کی جو آخری جو ہوگا اس کی بھی کوئی نہ کوئی پیڑھی ویب سائٹ پر یا ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. تو وہ دیٹ از میڈ شیور کہ یہ اس کی جو بریڈ ہے اور پیڈگری ہے وہ نہ صرف محفوظ ہے، بیکاز یہ ایک رسپانسبلٹی ہے اس ادارے کی. بالکل. اور جو لوگ بھی ایسے گھوڑے بریڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی بریڈ کو محفوظ کیا جائے. ایک گھوڑے کو مینٹین کرنے کا منتھلی ایکسپینس آن این ایوریج کتنا آتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی صحرا میں کر رہے ہیں تو پاکستان کی بات ہی کریں. اگر پاکستان میں صحرا بھی ہے نا، پاکستان میں پہاڑ بھی بالکل ایسے ہی ہے. تو جہاں پر آپ کر رہے ہیں اس کی مختلف سرکمسٹانسز ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اگر آپ رورل ایریاز میں کر رہے ہیں جہاں پر ایگریکلچرل لینڈز موجود ہیں، صحیح ہے، وہاں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اربن ایریاز میں اسٹیبلس کے اندر ہارس کو رکھ رہے ہیں تو اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے.
اربن رورل ایریاز میں اٹ گیٹس ریئلی ایزی کیونکہ آپ کے پاس فارڈر موجود ہے, بڑے بڑے میدان موجود ہیں, لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھوڑے کو, چار چور کے واپس آ جاتے ہیں, تو وہاں صرف شاید بندہ جو اس کی لک آفٹر کر رہا ہے اس کی کاسٹ. پاکستان کے اربن ایریاز میں اگر آپ نے گھوڑا رکھنا ہے تو سم واٹ اراؤنڈ 50,000 روپیز اس کے ایکسپینس آتے ہیں. 50,000 پر 50,000 پر منتھ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو اس کی خوراک وغیرہ ہوتی ہے, گھاس وغیرہ کے علاوہ بھی کچھ چیز اس میں اسپیشل دی جاتی ہے ان کو؟ جس طرح سنا جی مربے کھلاتے ہیں, جی بادام کھلا رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, وہ والی کہانیاں ہیں ان والی جو پروفیشنل گھوڑے ہیں یا نہیں؟ عام طور پر دیکھیں گھوڑے جو رکھے جاتے ہیں بنیادی طور پر اس کو 3-4 چیزیں چاہیے. وہ 3-4 چیزیں آپ جیسے مرضی پوری کر لیں, چاہے تو آپ شکر لے لیں تو چاہے آپ شہد پی لیں, صحیح ہے. آپ نے وہ کانٹینٹ پورا کرنا ہے. اور عام طور پر وہ پھر پرائز بڑھانے کے لیے یا کسی نواب کی نوابی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, مربے وغیرہ. ایکچولی اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. چند آپ گھوڑے کی خوراک کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. صحیح. نمبر 1 اس کو پانی چاہیے, ٹھیک ہے, سائڈ پہ کر دو. پھر چاہیے اس کو فوریج, جس میں گرین فاڈر ہے یا گرین فاڈر کو خشک کر کے آپ دے دیتے ہیں. اس سے اس گھوڑے کو فائبر ملتا ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہے. تیسری چیز ہے گرین. یہ ہے وہ آرٹیفیشیل میتھڈز, یعنی جب آپ گھوڑے کو اسٹال فیڈنگ پر لے آتے ہیں, جب آپ اس کو اسٹیبل کر لیتے ہیں تو اب آپ نے اپنے دماغ کے حساب سے دینا ہے. یا آپ اس کو پھر تیسری چیز کیا دیں گے, گرین دیں گے, جس کو ہم کانسنٹریٹ کہتے ہیں, یعنی انرجی سورسز کو کانسنٹریٹ کر کے گھوڑے کو دے دیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز ہے ملٹی وٹامنس, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نیچرلی تو دے نہیں رہے, تو کوئی چیز ہے جو کہ مس ہو سکتی ہے تو آپ ملٹی وٹامنس دیتے ہیں. اسی میں الیکٹرولائٹ شامل ہو جاتے ہیں, سالٹ کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. عام طور پر جب آپ نے رکھنا ہے تو ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن جب آپ نیچرلی رکھتے ہیں گھوڑے کو, گریزنگ پر رکھتے ہیں کہ پیڈکس ہیں اور وہ جائے اور جا کر, وہاں معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اسی پودے کو منہ مارتا ہے. بالکل صحیح. اسی پودے کو منہ مارتا ہے. اس کا پیٹ خراب ہوگا, اسی پودے کو منہ مارے گا جس سے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. سو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ نیچرلی رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ شہروں میں رکھنے کے لیے جب آپ نے چیز کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ہے, آرٹیفیشیل میتھڈ پہ رکھنا ہے, تو تب آپ کا نالج اتنا ہونا چاہیے کہ گھوڑے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ اس کو پورا کریں. تو اس کو بھی پراپر جس طرح ہم انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے, پراپرلی میڈیکیشن کی ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں سب کچھ, تو ان کی بھی ریگولر مینٹیننس اس طرح سے کرواتے ہیں آپ لوگ جسٹ ٹو سی کہ یار کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ان کو؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جی. آپ کو گھوڑا رکھنے کے لیے نا ایک ڈائٹیشین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ تمام نالج, رائڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھڑ سواری صرف کر لیں. آپ کو نیوٹریشنسٹ بھی ہونا چاہیے, صحیح, آپ کو ٹرینر بھی ہونا چاہیے, آپ کو رائڈر بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہارس وسپرر بھی ہونا چاہیے, وہ زیادہ ہو جائے گا, لیکن یہ 3 چیزیں تو ہونی چاہیے. تو آپ نے بڑا کیلکولیٹ کر کے چیزوں کو دینا ہوتا ہے, کیونکہ ایک طرف کاسٹ ہے اور ایک طرف گھوڑے کی ویل بینگ ہے. صحیح. آپ نے درمیان میں رہ کر یہ کام کرنا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو مینیج اس کا جو بھی اس کو چیزیں چاہیے, وہ چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہے اور آپ نے دینی ہے. پھر آپ نے کاسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ شاید کچھ چیزیں آپ اسکپ کر دیں گے یا کچھ چیزوں کو ایک اور انداز سے دے دیں گے. سو اس کو اس کے درمیان بیلنس کرتے ہوئے آپ آگے چلتے ہیں. چلیے بھائی, اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جو اہل تشریح لوگوں کے گھوڑے ہیں وہ 7-7, 8-8, 9-9 فٹ کے گھوڑے ہیں. وہ تو مطلب ایون ہم نے کبھی ٹی وی میں بھی اس طرح کے نہیں دیکھے, وہ بہت بلکی ہوتے ہیں. وہ کون سی بریڈ ہے اور ان کو کیا کوئی اسپیشل ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اتنے بلکی ہوتے ہیں, یا وہ بریڈ ہے ہی اتنی بلکی؟ میں نے ایک ویڈیو میں اس کو بڑا ایکسپلین کیا ہے, آئی کریٹ کانٹینٹ, تو میرے چینل پر یہ پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے. صحیح. گھوڑوں کی بریڈز کو ہم مختلف انداز سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی ڈویژن ہے ٹیمپرامنٹ کی, جس میں کولڈ بلڈڈ ہارسز, ہاٹ بلڈڈ ہارسز اور وارم بلڈڈ ہارسز آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری ڈویژن جو ہے وہ بائی سائز ہے. اوکے. آئدر اٹس اے لائٹ ہارس, آئدر اٹس اے ہیوی ہارس اور اٹس اے پونی. یہ وہ ڈرافٹ ہارسز یا ہیوی ہارسز ہیں. اوکے. ان کی بریڈ ہی ایسی ہے. ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑے پلے لے گھوڑے ہیں, ایسا کچھ نہیں. صحیح. وہ بریڈ ہی ایسی ہے. ان کے سائزز بڑے ہوتے ہیں, ان کی ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں. یہ فاسٹ نہیں ہوتے, لیکن بڑے بڑے وزن کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا ورلڈ وارز میں جو بڑی بڑی کیننز موو کیں وہ ان ہارسز کی مدد سے کیں. آف کورس بڑے بڑے وہ کہنے میں آتا ہے کہ جب سلطان محمد فاتح نے استنبول پہ حملہ کیا تھا, کانسٹنٹینوپل اس وقت اس کو بولتے تھے, قسطنطنیہ, اس کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی کی تھی کہ یہ ہوگا قیامت سے پہلے.
تو آٹومن امپائر کے ٹائم پہ جو سلطان محمد فاتح تھا اس نے یہ کام کیا تھا, تو اس نے ایک بڑے مزے کی گیم کی. وہاں ایک ایسا میکانزم بن گیا کہ شپس کو وہ ایک خاص خلیج میں لے کر جانا چاہتے تھے, گلف میں لے کر جانا چاہتے تھے, لیکن وہاں آگے انہوں نے بیریئر لگایا ہوا تھا تو شپ جا نہیں سکتے تھے. تو اس نے کام کیا کیا, اس نے لینڈز کے اوپر پلیٹ فارمز بنائے اور شپس کو ڈرائی ایریا کے اوپر موو کرا دیا اور موو کرا کے اس طرف لے گیا. سو وہاں پر جو گھوڑے یا جو اینیملز استعمال ہوئے ایسے پورے شپ کو موو کرنا ہے, تو دیز آر دا ہارسز جو کہ اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور آج کل کی جو ان کی یوٹیلائزیشن ہے کیریج ڈرائیونگ, یعنی کہ جو بگیز ہیں, ابھی بھی آپ کو جو کنگ آف انگلینڈ کی بگی نظر آ جائے گی یا اور نظر آ جائیں گی, وہاں پر یہی ڈرافٹ ہارسز استعمال ہوتے ہیں. اور جو اہل تشیع بھائی ہمارا جو شبی وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی یہی بریڈز ہوتی ہیں. تو ان کولڈ بلڈڈ ہارسز میں جو پاکستان کے اندر بریڈ ہو رہے ہیں, پرچرونز ہیں, صحیح, نوریکرز ہیں, سفکس ہیں, تو ان کا کمبینیشن استعمال ہوتا ہے. آرمی ان کو بریڈ کرتی ہے اور یہ گھوڑے اس کام کے لیے استعمال. تو بیسیکلی ان کا کوئی وہ پیچھے جو اکثر اس کا ڈائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, کہ ان کو مربے کھلائے جا رہے ہیں, وہ صرف میرا خیال ہے ایک سارے یہ بریڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں. آف کورس ان کی ویل بینگ کے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں, انرجی پوری کرنے کے لیے, ان کو فیٹ رکھنے کے لیے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک معاملہ ہے, بٹ اس کا تعلق بریڈ سے ہے, اس کا تعلق خوراک سے نہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں علی بھائی کوئی پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ بنا ہوا ہے یا کچھ سسٹمیٹک چیزیں ہیں کہ کون سا گھوڑا کہاں سے بریڈ کروانا ہے, یہ بریڈ کس طرح سے چلے گی؟ انٹرنیشنلی تو آپ نے بتا دیا, تو یہاں زیادہ تو ہم جو سنتے ہیں وہ آرمی کے ہی گھوڑوں کے بارے میں سنا گیا کہ آرمی ہی سارا اس کو مینیج کر رہی ہے. تو کوئی پرائیویٹ بھی ہے یا صرف آرمی ہی ہے جن کے تھرو آپ یہ صرف مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آرمی کیونکہ پاکستان کے اندر چیزیں ادارے بن نہیں پائے, تو زیادہ تر جو بھی انٹرنیشنل ممبرشپس ہیں وہ کسی نہ کسی آرمی کے ادارے کے پاس ہیں. یہ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے. صحیح. سو پاکستان میں بھی جو واہو کا ارینجمنٹ ہے وہ نیشنل اسٹڈ فارم یعنی مونا ڈپو کے اندر معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. واہو کا پاکستان ممبر ہے. صحیح. اور جو دوسرا پرائیویٹ ادارہ سویلینس نے جو ایک کیونکہ سویلینس کے پاس اب گھوڑوں کی کوالٹی بہت بہتر ہے صحیح ملٹری سیگمنٹ سے. سو یہاں پر عرب ایکویسٹرین کلب آف پاکستان ہے جو یہ ادارہ ہے جو کہ عربین ہارسز کو ڈیل کر رہا ہے. جاکی کلب آف پاکستان ہے جو کہ تھورو بریڈ ہارسز کی جو بریڈ ہے اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. صحیح. ہمارے دیسی گھوڑے جو کہ بہت ہی اچھے گھوڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بریڈ کو لک آفٹر کرنے کا انفارچونیٹلی ادارہ نہیں بن سکا. حالانکہ اچھے گھوڑے سستے بھی ہیں. نو, سستے نہیں ہیں اب. نہیں, ان کی نسبت تو سستے ہیں نا جن کے ساتھ ٹیگ لگ گیا برانڈ کا. ہاں جی نا, گھوڑے دیکھیں اپنی ٹریننگ پر سیل آؤٹ ہوتے ہیں, اپنے خواص کی بنیاد پر سیل آؤٹ ہوتے ہیں. گھوڑوں کی جو ڈویژن ہے اس میں سے ایک ڈویژن ہے گیٹڈ گھوڑے اور نان گیٹڈ گھوڑے, یعنی کہ چال باز گھوڑے اور نان چال باز گھوڑے جو عام گھوڑے ہوتے ہیں. تو پاکستانی بریڈز کے اندر ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ ان کے ڈی این اے کے اندر ایک خاص چال ہے, وہ بڑے زبردست طریقے سے چلتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس کی ڈیمانڈ موجود ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم کاٹن بیچنا چاہتے ہیں, اس سے سویٹر بنا کے نہیں بیچنا چاہتے. بالکل صحیح. تو ہم نے کیا, ہمارا جو اپنا گھوڑا ہے وہ انفارچونیٹلی رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی دوسرے کو ماننے کو تیار. یہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں پاکستان کی, ڈیموگرافک مشکلات ہیں پاکستان کی, کیا کریں. لیکن ہمارے جو دیسی گھوڑے ہیں انفارچونیٹلی وہ رجسٹر نہیں ہو پائے اب تک. آگے شاید ہو جائے, کوئی کرنا چاہے, لوگ کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر خواہشات موجود ہیں, نئی پود موجود ہے, انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ بیٹر کرے گی اس معاملہ میں. سر, پرائیویٹ لیول اگر دیکھا جائے نا تو پرائیویٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے ابھی یہ گھوڑوں کا شوق پالنا شروع کر دیا. مہنگا شوق ضرور ہے, بٹ ابھی دیکھیں تو اکثر لوگوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے بھی شروع کیا, اور بھی بہت سارے اس طرح لوگ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ 3-3 4-4 5-5 6 ایون لوگوں کے پاس اس سے زیادہ بھی گھوڑے موجود ہیں. تو اس میں اگر ایک ینگ بچہ, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ سواری جو ہے ان کا بہترین اس میں سے شوق میں سے ایک تھا سوئمنگ, اور یہ تو اگر کوئی ایک ینگ بچہ آج سیکھنا چاہتا ہے, ہارس رائڈنگ سیکھنا چاہتا ہے, تو اس کے پاس کیا آپشنس اویلیبل ہیں؟ خاص طور پہ بڑے شہروں کی اگر بات کریں, کیا آپشنس اویلیبل ہیں؟ تو کیا اس میں اس کو کوئی پہلے فارمل ایجوکیشن میں جانا پڑے گا یا ڈائریکٹلی ٹریننگ؟ اس پہ تھوڑا ذرا بات کیجیے گا. دیکھیے, آپ نے پہلی بات کی کہ یہ مہنگا شوق ہے. کسی بھی بچے کو آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں ڈالنا ہے تو اس کے ایکسپینس کو آپ مد نظر کریں گے. پہلی بات ہے, اس کو ایک کاپی پہ لکھ لیں, یہ مہنگا شوق نہیں ہے. اچھا, دیکھیے, کار آپ سوزوکی ایف ایکس بھی چلا سکتے ہیں, آپ مہران بھی چلا سکتے ہیں, اور پھر آپ کو لینڈ کروزر بھی چاہیے.
तो कार चलाना इटसेल्फ महंगा शौक नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। अगर आप इसको एक लग्जरी आइटम की तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये महंगा शौक है। सही, आप इसको उस तरफ लेकर क्यों जा रहे हैं, या सोसाइटी इसको इस तरह से क्यों देख रही है? ठीक है, आप इसको एक हेल्दी एक्टिविटी जिम्नेजियम के अल्टरनेट के तौर पर क्यों नहीं देखते? बिल्कुल सही है, इससे हेल्थ के फ़ायदे क्यों नहीं हासिल करते? अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर ये महंगा शौक नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे इस अरेंजमेंट्स में और भी जो राइडिंग क्लब्स हैं, आप महीने के 6-7 हज़ार रुपये में आप राइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम वंस अ वीक तो कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, नियरली 10,000 रुपीज़ में। सही, ये एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि अगर आपने जिम्नेजियम भी जाना है तो आपने ये अमाउंट पे करनी करनी। हाँ, अभी तो थके से थके जिम की भी ये इस वक्त ये चल आम रही है। फी चल रही है, बिल्कुल तो इसमें आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लाहौर में ये इस वक्त कितने मौजूद हैं क्लब? ये अब एक इम्पॉसिबल एक्टिविटी नहीं रही लाहौर के अंदर भी। अच्छा, ये बात एक और इसके अंदर से सवाल है, पैदा होता है, या एक इन्फॉर्मेशन है। अब लाहौर के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वही मेंटालिटी थी कि सिर्फ एलीट क्लास के बच्चों को राइडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी। बिल्कुल, या तो एलीट क्लास पाकिस्तान में अब कौन सी है, या तो आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, जुडिशरी में हैं, किसी GOR में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस में रहते हैं, फिर तो ठीक है, क्या उसके कोई ना कोई करीब राइडिंग स्कूल मिल जाएगा। बिल्कुल, या आप मिलिट्री सेगमेंट में हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड से, तो वहाँ आपको राइडिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए, वाइट कॉलर फैमिली के लिए राइडिंग अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने पाकिस्तान में ये स्टेप लिया क्योंकि ये एक वायबल बिजनेस ही नहीं था, कोई क्यों करे। हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये स्टेप लिया और इसको वायबल बनाया, और अब हमारा मॉडल बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि एक राइडिंग स्कूल है, उसके साथ एक परफॉर्मेंस ग्राउंड है, और दोनों चीज़ें एक्टिविटी साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, सो ये एक कल्चर था जो 2017 से हमने शुरू किया, और अब लाहौर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हम लोग वेलेंशिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर अर्बन एरियाज़ की बात की जाए और प्राइवेट राइडिंग स्कूल्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राइडर्स, सबसे ज़्यादा एथलीट्स मार्केट में हमने प्रोड्यूस किए हैं। वेरी नाइस। अब नेशनल टीम में जो ख़वातीन की नेशनल टीम है, वहाँ बच्ची एक है, वो यहाँ की स्टूडेंट है, और भी बहुत सारे जो शायद अपने आप को यहाँ से एसोसिएट करें या ना करें, पहली दफ़ा उनको घोड़ों की स्पोर्ट में डालने वाले इदारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इदारे हैं जहाँ से वो शुरू किया। आप इस वक्त 2 चला रहे हैं क्लब, राइट? जी, हम लोग। अच्छा, क्या ऐसी ख़ास बात है जो कि हमने अपने इदारों में शुरू की? पहली बात कि स्कूलिंग जो है वो नए इंटरनेशनल असूलों की बुनियाद पर थी। सही। नंबर 2, हमने उसको मेरली एक हेल्थ एक्टिविटी नहीं रखा। हमने ऐसे मौके पैदा किए कि लोग नेशनल टीम्स में जा सकें, नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकें। ये ख़वास थे हमारी राइडिंग क्लब्स के। तो इस बुनियाद पर इस वक्त 2 राइडिंग क्लब्स हैं जो कि हम मैनेज कर रहे हैं। एक है हॉर्स राइडिंग क्लब वेलेंशिया, जो कि वेलेंशिया सोसाइटी के अंदर है, लाहौर के अंदर है, और दूसरा है चांदबाग इक्वेस्ट्रियन सेंटर, जो कि चांदबाग स्कूल के अंदर है, जो जनरल जिलानी मरहूम ने अपनी जो रिटायरमेंट पे जो भी उनके पास था एसेट्स, वो सारे के सारे उन्होंने एजुकेशन के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है। ये जो चांदबाग वाला है खासतौर पे, वेलेंशिया वाला तो बिल्कुल ठीक है, एक सोसाइटी में प्राइवेट है, कोई भी जा सकता है। चांदबाग वाला जो है इसमें भी आम लोग जा सकते हैं। हमारी फैसिलिटी जहाँ पर भी है वहाँ कोई भी आम आदमी एक जो है वो उसमें पार्टिसिपेट। कितने घोड़े हैं आपके पास इधर जो वेलेंशिया वाला? वेलेंशिया के अंदर हम लोगों का एक अरेंजमेंट रहता है कि तकरीबन 6 से 10 हॉर्सेस हम लोग स्कूलिंग के लिए रखते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स टेंट पैगिंग, हॉर्स बैक आर्चरी और वो सेगमेंट्स हैं जो कि डील किए जाते हैं। लोग अपने हॉर्सेस भी रखते हैं। ठीक है। और अपने हॉर्सेस रखने के फ़वाइद बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह वील डिस्कस। और चांदबाग क्रिश्चियन सेंटर के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 12 हॉर्सेस हैं, जिसमें से 5 to 6 जनरल राइडिंग के हॉर्सेस हैं, 4 डेडिकेटेड टेंट पैगिंग के हॉर्सेस हैं, और 2 जो हैं वो शो जंपिंग के हॉर्सेस हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर एक बच्चा जब आपके पास आता है, एक तो ठीक है शौकिया चले गए, जाना भी चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा, एक बच्चा अगर आता है आपके पास प्रॉपर वो हॉर्स राइडर बनना चाहता है, कितना टाइम रफली लगता है इस ट्रेनिंग को? 30 आवर्स, 30 घंटे उसने सैडल पे गुजारने हैं। अब वो डिपेंड करता है कैसे गुजारे। ठीक है। चाहे वो हफ्ते में 1 दफ़ा आए, चाहे वो रोज़ाना 1 घंटा कर ले। जब वो 30 घंटे सैडल पे गुजार लेगा तो वो राइडर बन जाएगा। एक टेम्ड घोड़े पर एक इंडिपेंडेंट सीट वाला राइडर
اس کو 30 گھنٹے درکار ہے ہمارے سسٹم میں. ٹھیک ہے, 30 گھنٹے میں اس قابل ہو جائے گا, وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اچھی رائڈ کر سکے, وہ ایک گھوڑے کا رائڈر بن جائے گا. اس کے بعد آف کورس اس نے ڈفرینٹ سپورٹس میں جانا ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آف کورس ہوگا. لیکن 30 گھنٹے میں ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم تو 30 لیسن دیتے ہیں, 30 لیسنس کے اندر ہم ایک اسٹوڈنٹ کو رائڈر بنا دیتے ہیں. وہ ہمارا اپنا ایک میکانزم ہے کہ کیسے اس کو اس طرف لے کر جانا. ٹھیک ہے, اور اس پہ جو آپ 30 جو آورس کی جو ٹریننگ ہے یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے مرضی کرے, یا آپ کی وہ کلاسز ہوتی ہیں گروپس میں اگر جانا چاہتا ہے یا 1-on-1 کرنا چاہتا ہے, یہ اپنی کیپیسٹی ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہر چیز آپ پرووائڈ کریں گے, صرف بچے نے بس اپنی ڈیڈیکیشن لے کے آنی ہے, پیشن لے کے آنا ہے, اپنا سیفٹی اکوپمنٹ لے لینا ہے آف کورس. وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, وہ ان کا اپنا ہوگا کیونکہ ہر بندے کا سر کا سائز ڈفرینٹ ہے, لیگ کا سائز ڈفرینٹ ہے. آف کورس دیٹ از سم تھنگ جو کہ ذرا ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہر کسی کو اپنی سیفٹی کٹ رکھنی ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جس میں یوزلی سیفٹی کے لیے دیکھیں, اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے. ہاں, بیسک 3 چیزیں ہیں جو میں ہر وقت ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ آپ نے کرنی ہی ہیں. آپ نے ہیڈ کو سیو کرنا ہے, ہیلمٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ہینڈس کو سیو کرنا ہے کیونکہ آپ رینز استعمال کر رہے ہیں, چھل سکتی ہیں ہاتھ, چھل سکتے ہیں ہاتھ. سم ٹائمز گھوڑے ذرا ابو دا بٹ ہوتے ہیں, کھینچتے ہیں ذرا, آپ کو زیادہ زور لگاتے ہیں, تو یو شوڈ بی سیف. اور تیسری چیز ہے لیگز. ٹھیک ہے, لیگز کو سیو کرنے کے لیے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں رائڈرز نے لانگ بوٹس پہنے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیلنس کرنے کے لیے لیگز کا شروع میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے بھی رائڈنگ کی, آپ کو بھی اندازہ ہوا لیگز کا اس میں تھوڑا رول ہوتا ہے. لیگز پروٹیکشن اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اسپائن کو بھی سیو کریں, سیفٹی جیکٹ پہنیں. ٹھیک ہے, دین سیفٹی گوگلز کا استعمال کریں. سو جتنا آپ سیف ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی پرفارم کرنے کی کیپیبلٹی بڑھ جائے گی. پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ آن ہارٹ کہ جی میں یہ چیزیں پہنوں گا تو لوگ مجھے بہادر نہ کہیں گے. نہیں کہیں گے. کم آن, وین یو موٹر سائیکل سے گریں گے ہیلمٹ پہن کے تو پھر بہادری تو رہ گئی نا. گھوڑے سے جب اپنے گرنا ہے تو جہاں ہے تو وہ آپ چلتے چلتے بھی گر سکتے ہیں. اپنی سیفٹی کا لحاظ کریں. تو یہ 3-4 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کا رفلی جو 30 آورس کی آپ کی ٹریننگ ہے اس کا کتنا ایکسپینس آتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1-on-1 کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. میرے حساب سے اگر ہمارا جو منیمم سیشن ہے جو ذرا بہتر ہے اس پرسپیکٹیو کے لیے, 24 لیسنز آپ منتھ لیں, روزانہ آئیں جی رائڈنگ کرنے, ہاف این آور کی رائڈنگ کریں. 24 لیسنز اگر آپ مہینے کے لیں گے تو دیٹ از 20,000 روپیز. ٹھیک ہے, اگر آپ روزانہ, بڑا اکنامیکل ہے یہ, اگر آپ روزانہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو 24 لیسنز اگر آپ ہاف این آور کے لیں گے تو آپ کے کتنے سیڈل آورز بنے جی؟ 12 بنے. ہاں بالکل. دوسرے مہینے میں پھر 12, تیسرے مہینے کے 12 لیسنز کے بعد آپ رائڈر بن چکے ہیں. کل ملا کے کتنا ٹائم لگا؟ 2.5 مہینے. اور آپ ایک پراپر ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر رہے ہیں. اور اس میں جو چیز مجھے اچھی لگی نا, جو آپ سے آف کیمرہ بات بھی ہو رہی تھی, کہ اب بھی یہ صرف ایک رائڈنگ نہیں رہ گئی, آپ اس کو ایک لائف اسٹائل کے اندر لے کے آ رہے ہیں. آپ پراپرلی جس طرح ہم جم جاتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا پارکس میں جا کے مختلف آج کل یوگا ایکسرسائز ہے یا آؤٹ ڈور ایکسرسائز ہے, اس طرح یہ بھی ایک پراپر ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, آپ پوری باڈی کی اپنی جو ہے اس کے اندر, جس طرح میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوئمنگ اور ہارس رائڈنگ پوری باڈی کی کلینزنگ ہو رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. باقی اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کو ہر مسل کو اسپیشلی ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم اس کو ایک آلٹرنیٹ, جمنیزیم کا ایک آلٹرنیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس کی ریزنز ہیں. جمنیزیم ایک آرٹیفیشل وے ہے ٹھیک ہے آپ کو ایکسرسائز کرانے کا. یہ ایک نیچرل وے ہے. وین یو آر ایکسپوز ٹو سن لائٹ, اسپیشلی وٹامن ڈی, صبح جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے یا سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کا جو ٹائم ہوتا ہے اسی میں رائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وٹامن ڈی کا جو ایکسپوجر ہے سن لائٹ کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ وہاں کریں. صحیح, پہلی بات, ایک نیچرل وے ہے. دوسرا دیکھیں, ہمیں اپنی فٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ کارڈیک ایکسرسائز کرنی ہے, کچھ کارڈیو کرنا ہے جی. ٹھیک ہے جی, یہ بیسٹ کارڈیو ہے کیونکہ واک بورنگ چیز ہے. دیکھیں, ہماری فزیکل فٹنس کی اب ایکٹیویٹیز رہ کہاں گئی ہیں. اسٹریٹ کرکٹ گئی, ہاں بالکل, اسٹریٹ فٹ بال گئی, ختم سب. کچھ لوگ ماشاء اللہ انہوں نے وہ انڈور قسم کے بنائے ہوئے ہیں, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن عام طور پر اب مواقع کم ہو گئے. کام بھی ایسا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو رہا ہے, ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. تو اب ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. یہ ایک انٹرسٹنگ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, یا میں یہ کہوں گا کہ سب سے دلچسپ فزیکل ایکٹیویٹی یہ ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس میں 2 کام ہو رہے ہیں. ایک تو آپ کو کارڈیو ایکٹیویٹی مل رہی ہے, کارڈیو واسکولر ایکسرسائز ہو رہی ہے, ایک بہت اچھی ایروبک ایکسرسائز ہے یہ, ساتھ ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. یو آر لرننگ اے اسکل. ویسے آپ کو کہا جائے آپ واک کریں, ہفتہ بھر واک کریں گے, یا آپ کو واک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پارٹنر چاہیے, یا آپ کوئی چلیں ساتھ آڈیو بک دیکھ رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, پھر بھی آپ بور ہو جائیں گے. اور ویسے بھی جو ہمارے خوابوں کا حساب کتاب علی صاحب, واک کیا بگاڑے گی ہمارا؟
हमें तो चाहिए एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, क्योंकि एक पिज़्ज़ा अंदर गया है, इधर से बर्गर, इधर से कोल्ड ड्रिंक अंदर गई वॉक है। एक अच्छी एक्सरसाइज है। बेसिकली वी नीड एन एक्टिविटी हाँ जिसके अंदर हमारी कैलोरीज बर्न हो कोई 200 300 400। ठीक है। अब वो या तो आप जिम्नेजियम में जाके करेंगे या कोई स्पोर्ट खेलेंगे या वॉक करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। इन हाफ एन आवर, इन 1 आवर यू कैन हैव एन इंटेंसिव वर्कआउट जिसके अंदर आप अपनी बॉडी को एक अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, समथिंग लाइक दैट, उसने ब्रिटिश हार्ट सोसाइटी के साथ एक तहकीक की मिलके, ठीक है। और उन्होंने ये फाइंडिंग दी कि 1 घंटा अगर आप राइडिंग करें और 1 घंटा अगर आप बैडमिंटन खेलें, बहुत भागना पड़ता है बैडमिंटन में, 1 घंटा अगर आप बैडमिंटन खेलें, राइडिंग से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। कैन यू बीट इट? क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो जर्क में आ जाती है। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो मॉडरेट एक्सरसाइज है, अगर आप ट्रॉट कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस घोड़ा अपने डायगोनल्स चेंज करता है, झटके मिलते हैं, तो आप कॉन्टिन्यूस सिटअप कंडीशन में होते हैं। इमेजिन यू आर डूइंग सिटअप्स फॉर 1 आवर। 250 से लेकर 500 और कुछ लोग 700 कहते हैं, इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं। वाह, तो मेरा ख्याल इससे ऑल्टरनेट देखें, आपको 2500 कैलोरीज चाहिए अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। अगर आपने डाइट कंट्रोल कर ली, 2500 कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए जी, और 300 कैलोरीज का आपने डेफिसिट दे दिया तो आपकी फैट बर्निंग शुरू होगी ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अगर आप 2000 कैलोरीज बर्न करें तो आपकी आधा किलो फैट बर्न हो जाती है। वाह, मुख्तलिफ लोगों ने दिए हुए हैं। तो अगर आप राइडिंग पूरा महीना करेंगे तो 1 से 1.5 किलो फैट बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर किसी बोझ के, क्योंकि जिम की एक्टिविटी बाज़ औक़ात आपको सजा लगती है। अब तो खास तौर पे जिम्नेजियम्स में लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि जिम्नेजियम की एक्सरसाइज बोरिंग हो जाती है। 2-3 महीने के बाद ये बोरिंग हो जाती है। बिल्कुल, ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बोर होने का इम्कान ही नहीं है। और वैसे भी अगर आपका कहीं ना कहीं घोड़े के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन गई ना, तो फिर छुटती नहीं आदत। वो एक ऐसा वो पैशन बन जाता है, क्योंकि आपको उसके साथ लगाव भी हो जाता है। द रीजन इज हर रोज आप कुछ नया सीख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। हर रोज आप कुछ नया सीख रहे हैं। बिल्कुल। सो ये नया सीखना हमेशा का कोई गोल आपके सामने रखता है। सो आप कनेक्टेड रहते हैं और ये गोल्स लाइफ टाइम चलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक पहाड़ी की चोटी दूसरे पहाड़ी का बेस कैंप है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप चलते जा रहे हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। सो इफ यू वांट टू स्टे फिट, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। सही। कहाँ आप राइडिंग करते हैं, इट्स योर थिंग। बिल्कुल सही। लेकिन आपको इसको एज अ लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वहाँ पर घोड़ों की एक्सरसाइजेज, घोड़ों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर। और दिस इज़ द रीज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को घुड़सवारी ये एक्टिविटी सिखाओ। देखिए, स्विमिंग कर ली जी, स्विमिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजिकल एलिमेंट बता रहा हूँ। स्विमिंग कर ली, 4 स्पोर्ट्स हैं जिनको बुनियादी तौर पे किया जाता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक करेंगे, फ्री स्टाइल करेंगे, बैक स्ट्रोक करेंगे या बटरफ्लाई करेंगे। अच्छा, सीख लिया, आप क्या करेंगे? अब आप स्पीड के चक्कर में लगे हैं। स्टैमिना बिल्ड हो। यहाँ पर रोजाना नया काम मिलता है, और जब आप थोड़ी राइडिंग सीख जाते हैं फिर आप ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। लिहाजा जब आप लंजिंग करेंगे, घोड़े को ट्रेन भी करेंगे, सो टू माई अंडरस्टैंडिंग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, दे शुड जस्ट कीप अ हॉर्स टू कीप देम एक्टिव। बिल्कुल। तो आप ये भी कह रहे हैं कि जिनको आ जाए, प्रॉपर सीख जाए जब, तो अपना घोड़ा भी रख लें, वो भी आप मेंटेन करते हैं। हम एक लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भी बात कर रहा हूँ, उससे हम आगे निकल गए कि आप लोग घोड़े भी मेंटेन करते हैं। लेट्स से मुझे अगर अपना हॉर्स रखना है साथी, तो मैं आपके पास वहाँ बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, शहरों में पहले फैसिलिटीज नहीं थी, अब है, अब रख सकते हैं। अब आप एक इमेजिन करें एक जिंदगी कि आप एक कॉर्पोरेट जिंदगी गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वीडियोस बनानी होती है, रोजाना की वीडियोस बनानी होती हैं, या और कोई बैंकर है वो एक कॉर्पोरेट लाइफ गुजार रहा है, उसने जीना नहीं है, क्या वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो वो वॉक पे नहीं जाएगा, उसको अपने आप को पुश करके जाना है। लेकिन अगर आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो तो फिर आप चले जाएंगे ना। ऐसे ही रीजन होनी चाहिए आपके पास, आप चले जाएंगे। हॉर्स रखने का फायदा क्या है? ठीक है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, इट इज नॉट फॉर यू ओनली, फॉर योर फैमिली। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को आप गैजेट्स देने की बजाय इन चीज़ों पर लगाएं। सबसे पहले तो वो जानवरों का एहतराम करना सीखेगा। बिल्कुल। एक जानवर जो बोल नहीं सकता उसके साथ कनेक्शन बनाना सीखेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा वो। सही। अब आप सुबह जाते हैं, रोज़ाना घोड़े को ट्रेन करते हैं, आप उसको काम देते हैं, फिर आप उसके ऊपर राइडिंग करते हैं घंटा। इमेजिन द हेल्थ बेनिफिट्स यू आर गेटिंग। अगर आप ओवरवेट हैं, रोज़ाना राइडिंग करें, घंटा राइडिंग करें,
हर महीने 2-2 किलो वजन कम होता जाएगा, पर एक वक्त आ जाएगा कि आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा हाँ ऐसे टू मेंटेन दैट थिंग. बिल्कुल सही. सो इट्स अ सोल्यूशन, 100% सोल्यूशन फॉर अ फिट लाइफ. मैं भी खास तौर पे जब मैनेजमेंट साइड पर ज़्यादा चला गया था, आई कुड नॉट राइड. मैं अपनी फिजिकल फिटनेस लूज कर गया था. सो फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव मेड श्योर कि मैं अपने घोड़ों को ट्रेन करता हूँ. 2 घोड़े मैंने रखे हुए अपने लिए, उनके ऊपर और कोई राइड नहीं करता, या मेरे खास स्टूडेंट राइड करते हैं. सही. मैं उनको काम देता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, साथ उनके ऊपर राइडिंग करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अली भाई इसमें ये बताइएगा कि जिस तरह नॉर्मल स्पोर्ट्स में होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन या कोई भी गेम खेल रहे हैं, हम छोड़ देते हैं कुछ अरसे बाद, तो हमारा ज़ाहिर है जब हम वापस आते हैं दोबारा तो वो ना फॉर्म रहती है ना वो टच रहता है, इवन शॉट मारते हो तो उस तरह से नहीं होता. तो इस पर भी होता है इस तरह की राइडिंग आप कर रहे हैं, एक टाइम पे आके आपने थोड़ा अरसे के लिए ब्रेक ले ली, फिर जब दोबारा वापस जाते हैं तो उस कॉन्फिडेंस में आते हुए, उस रिदम में आते हुए टाइम लगता है. कभी आपने सुना है कि सिगरेट पीने वाला ब्रेक लेगा? वो तो कभी भी नहीं लेता, वो बढ़ता ही जाता है. ऐसे ही है. ये एक नशा है, वो बस ये कहता है ये आखिरी है, आज ये आखिरी है. ये हलाल नशा है. वंस यू आर इनटू हॉर्सेस, फॉरगेट अबाउट इट, यू विल लीव इट. नहीं होता है ना. अब मिसाल के तौर पे आपकी एग्जांपल ले लूँ, अगर आप लेट्स से खुशकी पे नहीं है, समुंदर में है, तो ज़ाहिर है वहाँ तो नहीं घोड़ा चलाएंगे ना. वापस आए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस आए, तो फिर उस शौक को दोबारा उजागर करने के लिए आप गए, तो परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है आपकी? देखिए, आपकी बॉडी टोन अप नहीं रहेगी. राइडिंग इज इन मी. ठीक है. तो अगर आपकी बॉडी टोन अप नहीं रहेगी, आपने बैलेंस लूज किया है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप वापस आ जाएंगे. तो बेहतर तरीका होता है कि आप हॉर्सेस पालें, उनको खुद ट्रेन करें, उनके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करें. दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर 5 years. राइट. शुरू में ऐसा नहीं था, अब नो आई एम डूइंग इट बिकॉज उससे मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है. सही. मेरे पास पर्पस मिलता है कि यार 1 घंटा 1.5 घंटा ये मेरा है, बाकी बच्चों का सारा कुछ है, फैमिली है, वालदैन है, ये मेरा है. इसमें मैं जाता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ. मैं यूजुअली रात को करता हूँ. सही. तो 1-1.5 घंटा मैंने उस हिसाब से देना ही होता है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है. और अच्छा तरीका ये है कि आप सिर्फ राइडिंग फॉर हेल्थ बेनिफिट्स तो आप कर ही रहे हैं, किसी न किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें. सही. सही. उससे क्या होता है कि अब आपकी एक अचीवमेंट आती है ना, कि आप किसी स्पोर्ट को खेल रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हैं, दैट गिव्स यू आपने कॉन्फिडेंस. ज़ाती तौर पे कोई मुकाबले वगैरह जीते हुए हैं? जनाब, मैं शुरू से, मेरे मुकाबले इस वक्त जो मेरा मैदान है, मेरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ. ठीक है. जब मैं टीच करता हूँ, स्टूडेंट्स तैयार करता हूँ, स्टूडेंट्स प्रिपेयर करता हूँ, और वो जब एथलीट्स बनते हैं ना, तो मेरी जो डोपामीन है ना, मुझे यहाँ से मिलती है. सही. तो खुद आपने ज़ाती तौर पे नहीं किया? आई स्टार्टेड विद टेंट पैगिंग. टेंट पैगिंग उस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं थी अर्बन एरियाज में जिस वक्त मैंने शुरू किया था. सही. वो शुरू करते ही मैं टीचिंग साइड पर आ गया. ठीक है. और मेरा जो जॉनरा फिर मैनेजमेंट हो गया. और लेकिन जो क्लब लेवल पर चीज़ें होती हैं वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. वही असल में क्लब के अंदर इतने कॉम्पिटिशन्स अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं कि नेशनल लेवल पर जाना, उसके लिए हमें पूरा टाइम निकालना पड़ता है, स्केड्यूल से निकालना पड़ता है कि अब हम कैसे जाएं, बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट स्कूल, दिस इज़ अ फैसिलिटी जहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है. अच्छा, आपने जैसा शुरू में मैंने इंट्रो में भी कहा और आपसे ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि आप 200+ इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं उनमें से जज जा चुके हैं, तो उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया होता है? किस तरह उन्होंने आपको सेलेक्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये स्पोर्ट उस तरह से तो पॉपुलर नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के अंदर है. तो आपको एज ए इंटरनेशनल जज के तौर पे जब आप जाते हैं तो आपको उन्होंने किस तरह से सेलेक्ट किया? ये ऐसा था कि ख़ुद जैसे ग्रो करने का शौक़ था, तो वो वेज फाइंड आउट किए कि जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड थी. ठीक है. अब वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड तो नज़र आ गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि स्पोर्ट ही नहीं थी सिरे से, बिल्कुल, तो आपने सिर्फ क्वालिफिकेशन जाके कोर्स तो नहीं करना ना, एक बड़ा सख्त किस्म का टेस्ट भी पास करना. तो आप इतने जो भी आपके फाइनेंसेस हैं उनको लगाएं और उसके बाद आप टेस्ट क्लियर ना कर सकें, तो ये भी एक मामला था. बिल्कुल ऐसे. सो उसको फाइंड आउट किया. जो भी इंटरनेशनल इसमें लोग अवेलेबल थे उनके साथ मैंने मेंटरशिप ली, उनसे सीखा, और फिर पहला टेस्ट क्लियर किया जो रशिया में कोर्स हुआ. सही. और उसके बाद फिर मैंने जजिंग कैरियर का आगाज़ किया. ये तमाम काम मैंने असल में करने के लिए नहीं थे किए, मैंने कोर्स इसलिए किया था कि ओके फाइन, शो जंपिंग को मैं पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश करूँगा. सही. अपने एक्सपेंस पे गया, कोई किसी फेडरेशन, किसी गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट नहीं मिली. ऑल्दो नाउ दे से कि हमने किया, यस यू साइंड अ पेपर, थैंक यू सो मच, बट सारे जो फाइनेंसेस, सारा का सारा मामला वो अल्हम्दुलिल्लाह किया ताकि हम पाकिस्तान में इसको कर सकें. पाकिस्तान को करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए थी नेशनल फेडरेशन की, विच वाज नॉट देयर एट ऑल. जो पाकिस्तान की हॉर्स स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, वो उसने कोई इस मामले में, Is it still not there? इट इज़ देयर बट दैट इज़ द काइंड ऑफ पोलिटिसाइज्ड थिंग. ठीक है.
کسی نہ کسی کو ٹائٹل دے رہے ہیں, کسی کو روزی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی وہ اس سائڈ پر لگ گئی ہے. اللہ کرے وہ بہتر ہو جائے. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو, بٹ اگین وہاں پر ایسا ریسیپٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. بیکاز وسیم اکرم نے کتنا ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہیلپ کر لیا, بیکاز پاکستان کرکٹ بورڈ از ناٹ ریڈی ٹو ٹیک ہز ایڈوائس. یہ سب سے امپورٹنٹ, وہ ریسیپٹیو نہیں ہے, وہ انسیکیور ہو جاتا ہے کہ ہمیں بتائے گا. یہی معاملہ ہر اسپورٹس آرگنائزیشن کا ہے کہ پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے, نیپوٹزم ہونے کی وجہ سے انکمپیٹنٹ لوگ آتے ہیں, پھر وہ یہاں آ کر سیکھنا شروع کرتے ہیں, اور جو سکھانے والا جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ یار لوگ ڈو اٹ دس وے, دے گیٹ انسیکیور, ایونچولی وہ چیز ہو نہیں پاتی. ایگو پہ بھی آپ پاکستان کے ڈپارٹمنٹس میں ذرا نوٹس کریں یہ چیز, ہر کمپیٹنٹ آدمی نیشنل ادارے سے بہت دور ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ کسی بھی ادارے کا نام لے لیں, اوکے فوج could be an exception بیکاز وہاں پر ایک میکانزم بنا ہوا ہے, یا ایئر فورس ہے, نیوی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. بٹ آپ کسی بھی نیشنل ادارے کو نوٹس کر لیں, مے اٹ بی سائنس, مے اٹ بی اسپورٹس, مے اٹ بی آرٹ, مے بی اینی تھنگ, ایسے ہی ہے. A journalist can run cricket, you know. So if this is the story, تو کمپیٹنٹ آدمی عام طور پر کیا کرتے ہیں, اپنے جو ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں اس کو انٹرنیشنل یوز کرتے ہیں, وہ بین الاقوامی سطح پر چلے جاتے ہیں, لائک وسیم اکرم از ڈوئنگ. سو ایونچولی اس کا فائدہ نیشن کو نہیں ہو سکتا. یہی پرابلم ہمیں یہاں آ رہی تھی, بٹ وی کیپٹ آن موونگ. جتنی بھی ریزسٹنس آتی رہی ہم چلتے گئے. بالکل صحیح. تو اللہ کا کرم ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل ارینا میں ایک ریپوٹیشن بنی, انہوں نے انوائٹ کرنا شروع کیا. تو الحمدللہ 200+ کمپٹیشنز میں پاکستان, I try to wear پاکستان کلر, پاکستان بلیزر ٹو ریپرزینٹ پاکستان, بیکاز پاکستان ہمارے لیے ایک آنر ہے, ہماری نشانی ہے. تو وہاں جاتے ہیں الحمدللہ, اور اب آگے سے آگے چل رہے ہیں. تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں ڈیفینیٹلی ایک تو ایز اے جج تو آپ جا ہی رہے ہیں, لیکن ویسے کوئی بینیفٹ ہوا ہے جہاں وہاں سے کچھ چیزیں لا سکیں, واپس لا کے ٹرائی کی, امپلیمنٹ کی؟ پاکستان میں آئی ایم دی اونلی پروفیشنل رائٹ جو شو جمپنگ کی اسپورٹ کی ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہے. آئی سی. اینڈ آئی گاٹ اٹ ود دا ہیلپ آف کورس آل مائٹی اللہ. ہم لوگوں نے, کیونکہ میرے پاس چاند باغ کا ادارہ ہے جس کے ساتھ میری الحمدللہ بہت اچھی لائلٹیز بھی ہیں. وہ سمجھے میں ہی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب انہی کا حصہ ہوں, اور مجھے میرے لیے ایک پرپز ہے. سو آئی گین دس نالج تاکہ میں وہاں پر ایک ایکسلنس سینٹر بنا سکوں ہارس شو جمپنگ کو لے کر. اور الحمدللہ اس سال سے ہم نے ہارس شو جمپنگ وہاں شروع کی ہے. اس سے پہلے ہم صرف ٹینٹ پیکنگ اور جنرل رائڈنگ کر رہے تھے. اس سال ہم نے ہارس شو جمپنگ الحمدللہ شروع کر دی ہے. وی آر ورکنگ آن آبسٹیکلس, کیونکہ آبسٹیکلس بنانے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگین پاکستان, میں کرکٹ سے اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں واٹ از گوئنگ آن. پاکستان کے اندر دنیا جہان کے اچھے کوچ موجود ہیں. باب وولمر کو بلانا ہے جی, کیوں؟ کیونکہ ہم اگر ان کو بلا لیں گے تو یہ ہمیں بتائیں گے تو پھر معاملات ڈفرینٹ ہو جائیں گے. ان کی نہیں سننی, اور ان کو پتہ بھی ہے نا اندر کی باتیں. دے آر اسٹالورٹس, انگیج دیم. نہیں, اب ہمیں باہر سے بلانا ہے, وہ آئے گا, گورا ہوگا, سارے لوگ جمع ہوں گے, ماشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. تو اللہ کرے چلو کسی باہر والے کو ہی بلا لیں وہ, لیکن کچھ کریں تو صحیح. آئی مین دس از گڈ کہ وہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ پاکستان کے اندر اس اسپورٹ کو جو آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہوا ہے. I gained the knowledge. The reason for doing all this was not to earn money. پیسے کمانا مقصد نہیں تھا. Of course, that was a by product کہ پاکستان کے اندر ایک فورن ایکسچینج آتا ہے, یورو کا آنا, which is good. But آپ وہ نالج لاتے ہیں پاکستان کے اندر تاکہ پاکستان میں کر سکیں. I wanted to do it for Pakistan basically. بالکل صحیح. کہ پاکستان کے اندر ہم یہ معاملہ کر سکیں. But the way it is politicized and the way they are resisting people, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, so there is no point of investing in them. But I think so ابھی جس طرح لوکل لیول پہ دیکھا جائے, اگر پرائیویٹ بہت سارے لوگ اب اس میں انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا. دیکھیں آج سے پہلے آپ کا بھی تو نہیں تھا نا, آپ نے بھی بنایا, آپ کو دیکھے اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال جب اسٹرینتھ بن جائے گی نا آپ لوگوں کی آپس میں پرائیویٹ لیول کے اوپر, تو پھر کہیں نہ کہیں ادارہ بھی سن لے. ضرورت نہیں ہے نا, کرتے رہیں, بیکاز وہ اپنا نظام ہے, کرتے رہیں. بٹ وی اچھے لوگ ہوں, ریسیپٹیو لوگ ہوں, تو آف کورس اٹ شوڈ بی ڈن, اٹ از ٹو بی ڈن. بٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہم اپنی مونٹیسریز بنائیں, ہم اپنی نرسریز بنائیں. مقصد لوگوں کے اندر اس اسپورٹ کو پھیلانا ہے. صحیح. دیکھیے ہارس شو جمپنگ کی نا ایک خاص بات ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عام ہارس رائڈنگ میں 250 سے لے کر 700 کیلوریز تک برن ہوتی ہیں انسان کی. بالکل.
शो जंपिंग के बारे में स्टैटिस्टिक्स क्या है? 1 मिनट में 7 कैलोरीज बर्न होती हैं. वाओ. 1 मिनट में 7 कैलोरीज, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग विद द हॉर्स. कॉन्टिन्यूसली आप घोड़े की चाल को मेंटेन कर रहे हैं, टेक ऑफ पोजीशन पे ला रहे हैं, फिर टेक ऑफ कर रहे हैं, और टेक ऑफ टाइम पर ये नहीं पता होता कि भाई घोड़ा जंप करेगा कि नहीं करेगा. वो आपस का ट्रस्ट है भाई, अल्लाह तवक्कुल है. आप टेक ऑफ पोजीशन पे पहुंच गए, अब वो खुद ही जंप करे तो करे. मेरी ट्रेनिंग है, जो मैंने पहले काम किया है, अब जो कुछ करना है वो इसने करना है. सो इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि इसको पाकिस्तान में लाना ज़रूरी है. वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव. हम अभी ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साल के शुरू में हमारे पास अपने बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स मौजूद होंगे. वेरी नाइस. इंपोर्ट कर लेना बड़ा आसान है. हाँ जाहिर है, वो तो हम है ही अपने बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स, अपने हॉर्सेस और अपनी पाकिस्तान की लोकल जो स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह हम अगले साल पाकिस्तान लेवल का कंपटीशन करा डालेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. अच्छा सर, ये 200 से ज़्यादा जब जगहों पे आप गए कंपटीशन के लिए, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कहाँ पे आया? और सेकेंडली, पूरी दुनिया में ये स्पोर्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे खेली जा रही है, की जा रही है हॉर्स राइडिंग की? भाई आई एम रियली थैंकफुल टू फ्रांस. दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी. ठीक है. You know, France is my second home, and I would always love them. You know, that's why I'm uttering it in English. Yeah, they have given me the opportunity. They have accepted me when I was green. I didn't have experience. They accepted me, and my most of the experience is in France, Okay. in Paris and south of France, especially. Right. So I'm judging over there. Still now I am part of their team and all. So I love it. और बाकी मैं इटली में भी गया, हंगरी में भी गया, बहुत सारे एरियाज़ में मुझे जाने का मौका मिला. मतलब मोस्टली यूरोपियन. बट यूरोप इज़ दी यूरोप जो है वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉर्स शो जंपिंग हो रही है. नॉर्थ अमेरिका में भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, अरब कंट्रीज़ में भी हो रही है, लेकिन जो यूरोप है वो सेंटर है हॉर्स स्पोर्ट्स को लेकर. बिल्कुल ठीक हो गया. इसमें अली भाई, इस स्पोर्ट की जब भी बात आती है, हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले इसमें एक चीज़ का जिक्र किया जाता है, वो है गैम्बलिंग का. पूरी दुनिया के अंदर. यस. ठीक है. बैटिंग की जाती है ना पूरी इसमें, मतलब इवन अरब हो या इवन अमेरिका में जहाँ पे भी है, तो ये इसके साथ एक अटैच है. पता नहीं अब इसमें रियलिटी है नहीं, आप बताइए, लेकिन इसके साथ अटैच है. जब भी हॉर्स राइडिंग की बात आएगी तो हॉर्स ट्रेडिंग वाली गेम ऑन हुई होती है. तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है. तो अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग की मैं स्टोरी बता देता हूँ कि पार्लियामेंट में हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहते हैं. ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है. हाँ. देखिए होता क्या है, घोड़ा भाग रहा है, 5-6 घोड़े रेस कर रहे हैं. सही. तो अब आप बेट करते हैं ये घोड़ा जीतेगा, फिर आप करते हैं ये घोड़ा जीतेगा. ये है सिंपल बैटिंग. ठीक है. सिंपल बैटिंग. या आपने कहा यार हम सारे इकट्ठे हो गए, आप इकट्ठे हो गए, 4 लोग और इकट्ठे हो गए, यार ये जीतेगा वो जीतेगा, चलो जो जीता सारे पैसे जमा करके ना एंजॉय करेंगे. ये तो एक सिंपल सी एक समझ आती है बात. ठीक है. हॉर्स ट्रेडिंग क्या है असल में? आपने घोड़ा देखा कि यार ये जीतेगा, बैटिंग मैंने दूसरे पे की हुई है, तो वो जो घोड़ा जीत रहा होता है ना, आप उसको ज़्यादा पैसे देकर ख़रीद लेते हैं. वो जो जॉकी होता है ना, उसको खरीद लेते हैं, उसे कहते हैं भाई स्लो हो जा. जॉकी के साथ कन्वर्सेशन कहाँ पे हो रही वो होती है? पहले से तय हुई होती है. अच्छा, पहले से गेम तय हुई होती है. ठीक है. भाई तूने स्लो हो जाना है, मैंने इस घोड़े को जिताना है. तो यही कुछ असेंबलीज में हो जाता है कि ये पार्टी जीत सकती है, लिहाजा इतने घोड़े खरीद लो और उनको खेलने ना दो, या उनसे कहो स्लो दौड़े ताकि मेरा घोड़ा जीत जाए. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग. हॉर्स ट्रेडिंग, बिल्कुल सही बात. तो इसमें ये वाकई है जेन्युइनली पूरी इंटरनेशनली इस गेम के अंदर इन्वॉल्व है ये पैसा? क्रिकेट में होती है बैटिंग. सर क्रिकेट में उस लेवल की नहीं. देखिए क्रिकेट के साथ अटैच नहीं है, इस गेम के साथ तो अटैच है ना बाय डिफॉल्ट. करें या ना करें, वो कहते हैं भाई इसमें तो लगा हुआ है पैसा. हर चीज़ अच्छे अंदाज से भी हो सकती है, बुरे अंदाज से भी हो सकती है. सिंपल बैटिंग, सिंपल बैट करना, ये वहाँ यूरोप में आम है. हम इसको उनके लिए लीगल भी है बाय द वे. ये हम लोग इसको बुरे अंदाज से या मजहबी रेफरेंस से देखें तो हमारे लिए ये एक बुरी चीज़ है, बट वहाँ पर ये एक लीगल एलिमेंट है. और उसका पीछे फंक्शन यही होता है कि 4 दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये जीतेगा वो जीतेगा वो जीतेगा. जो जीत जाता है, हारे वालों ने भी पैसे डाले होते हैं, जीते वाले ने भी पैसे डाले होते हैं, वो सब जमा हो जाते हैं और वो जीतने वाले के पास चले जाते हैं. ठीक है. वो अगर दोस्त हैं तो आपस में पार्टी कर ली, जैसे हम क्रिकेट में कर लेते हैं. प्रॉब्लम तब आता है जब इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जब हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है. दिस इज डिफरेंट. हॉर्स ट्रेडिंग इज डिफरेंट, सिंपल बैटिंग इज डिफरेंट. कि अब आपने जीता हुआ घोड़ा जो है उसको हरा दिया, उसको ट्रेड करके खरीद लिया और उसको हरवा दिया, गेम पलट दी. वहाँ ये मामला डिफरेंट हो जाता है. बट वहाँ इट इज़ नॉर्मल.
ہارس ٹریڈنگ کو تو وہاں پر بھی غلط سمجھتے ہیں اس لحاظ سے جو ریس کی ہم بات کر رہے ہیں, بٹ سمپل بیٹنگ وہاں ہوتی ہے اور اس سے ہارسز کی پرائسز بھی ڈکٹیٹ ہوتی ہیں اور کافی ساری چیزیں. دس از نارمل. ایز اے جج آپ اس میں پھر آپ لوگوں کا کردار کیا ہے وہ تو دیکھیں. اب جس طرح کرکٹ میں ایک ٹیم جیت رہی ہے ایک ہار رہی ہے, اب ہارنے والے کو آپ جا کے بتا دیتے ہیں بھائی یہ چھوٹی ٹرافی تیری, جیتنے والے کی بڑی تیری. لیکن آپ لوگ جب یہ پورا جج کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کوئی ٹیکنیکل پوائنٹس ایسے ہیں؟ کوئی بیٹنگ انوالو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. واٹ وی آر لوکنگ آفٹر, ہمیں سب سے پہلے یہ انشور کرنا ہے کہ جو گھوڑا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ فٹ ہے, میڈیکلی انفٹ تو نہیں ہے. یہاں سے گیم شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو رائڈر ہے وہ ہارس ابیوز تو نہیں کر رہا. جو سٹینڈرڈز لے ڈاؤن کیے ہیں کیا وہ ان پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صحیح. کیا وہ ایسے میتھڈز استعمال تو نہیں کر رہا گھوڑے کو مسخر کرنے کے لیے جو گھوڑے کے لیے نقصان دہ ہیں. کیا منہ میں ایسے وہ جو لوہے کا پیس ہوتا ہے بٹ ہے وہ ایسی بٹ تو نہیں ہے جو گھوڑے کے لیے نقصان دہ ہے. کیا گھوڑے کو موو کرنے کے لیے جو سپرز استعمال ہوتے ہیں وہ کانٹے سے جو ہوتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہے جو گھوڑے کو چبھیں. سمپل بلڈ مارک, گھوڑا ڈسکوالیفائڈ, سوار ڈسکوالیفائڈ, فائن. سملرلی کیا ایسی کوئی اسٹیرائڈز تو استعمال نہیں کیے ہوئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کمپٹیشن سے پہلے لک آفٹر کرنی ہوتی ہے. یہ پراپر آپ چیک کرتے ہیں. آف کورس دیر از اے ٹیم اینڈ ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. سیکنڈلی جب آپ جوری باکس کے اندر ہیں وہاں پر مختلف رولز ہیں. گھوڑا آئے گا کیسے, سوار کیسے آئے گا, اس کو سیلوٹ کرنا ہے جج کو, کر رہا ہے نہیں کر رہا, اسٹارٹ کر رہا ہے تو صحیح طریقے سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد جب وہ کمپٹیشن شروع کرتا ہے تو مختلف قسم کے فالٹس ہیں. لائک آئدر یو آر جمپنگ سیفلی, کوئی فالٹ تو نہیں کر رہے, گھوڑا اسموتھلی جمپ کر رہا ہے, یعنی اس کے اندر ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں کم ٹائم میں بہترین جمپ کرنے والا رائڈر کون ہے, کہ گھوڑا کون ہے. بیکاز ہم وہاں کمبینیشن کی بات کرتے ہیں, گھوڑے کا بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, رائڈر کا بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کم سے کم فالٹس کرتے ہوئے اپنا ہدف حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا. ریفیوزل تو نہیں کرتا, گھوڑا ڈس اوبیڈینٹ تو نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں, کیونکہ اس کے اندر ٹریننگ بدرجہ اتم چاہیے, میکسیمم ٹریننگ چاہیے, ٹرسٹ لیول چاہیے. گھوڑا ڈس اوبے نہیں کر رہا, اوبیڈینٹ ہارس ہے. گھوڑا ڈرپوک نہیں ہے, ایک بے باک قسم کا گھوڑا ہے جو کہ کسی بھی آبسٹیکل کے اوپر سے گزر رہا ہے. سو اٹ آل کمز وتھ ٹریننگ, اور ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے رائٹ فرام دا آبسٹیکل. سو اف یو ڈو دس, آئی واز نیور این ایتھلیٹ, میں کوئی ایتھلیٹ نہیں تھا, لہٰذا مجھے فٹنس چیلنجز آئے, آئی ایم ریکورنگ فرام دیم. بٹ میں نے کوئی ایتھلیٹ, پراپر ایتھلیٹ میں نے انہیلدی نہیں دیکھا. 69 ایئرز اولڈ گرینڈ پری کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوا, میں نے خود دیکھا. 69 ایئرز. یس, روزانہ صبح دہی کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور 69 ہمارے تو جوڑوں میں درد نکلا ہے دہی. 40 سال کا بندہ ہوا تو دھوتی پہن لی اور ٹوپی پہن کے بیٹھ گئے منجی تے, حکا لے لیا کہ بس اب لائف گزر گئی. نو کم آن یار, لیو یور لائف. یہ فوائد ہیں. یو فائنڈ اے پرپز. آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس ہابی کے ساتھ اگر آپ کنیکٹڈ رہیں تو آپ ایک اچھی اور ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. بالکل ایسے. لاسٹ سوال بیفور وی اینڈ دس کنورسیشن, کبھی کوئی لفافہ ملا آپ کو, کوئی جج ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو نہیں ملا یا وہاں ملتا ہی نہیں ہے؟ کلچر ہی نہیں ہے. کلچر ہی نہیں ہے بیکاز وہ پاکستان نہیں, پہلی بات. لیکن سر دیکھیں, سوری اس بات پہ, ٹھیک ہے ہم پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں ضرور ہیں, لیکن بڑے لیول پہ, کیونکہ یہ گیم ہی ایسی کہ اس پہ تو بہت بہت بڑی کمپنیز انوالو ہیں بیٹنگ کا, جس طرح ہم نے کہا, تو وہاں پہ کچھ نہیں ہے اس طرح کا. آپ کر ہی نہیں سکتے. غلط فیصلہ کریں گے آپ کے فولڈر میں آ جاتا ہے, آپ کے ریکارڈ میں آتا ہے. دیکھیں ایک جج سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, پاکستان میں ڈیفینیشنز ہی بدل گئی ہیں نا. ایک جج سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, اس سے ایکسپیکٹڈ ہے آنر. جج سے ایسوسیٹڈ ایٹریبیوٹس کیا ہیں, کون سی خصوصیات ہیں جو کہ ایک جج سے ایکسپیکٹڈ ہے, کسی بھی قسم کا جج ہو. ایک ریفری ہے, ایک امپائر ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے, ڈیسیژن دینا ہے, بائی دا بک فیصلہ کرنا ہے, عقل کا استعمال کرتے ہوئے پریکٹیکل فیصلہ دینا ہے. ایسا ہی ہے. انٹیگریٹی, آنیسٹی, سچویشنل اویئرنیس, آپ آنر, ان چیزوں کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل ایسی. ساری گیم ہی ان ایٹریبیوٹس کی ہے. آپ ایک چھوٹے سے مانیٹری بینیفٹ کے لیے اپنا قد نیچا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کتنے کر لیں گے, ایک دفعہ ہی کریں گے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد آپ کو کوئی بلائے گا بھی نہیں کبھی. بالکل ایسا ہی ہے. جج جو ہے اپنے صحیح فیصلے کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے, اپنے یونیفارم سے نہیں پہچانا جاتا. یہ تو ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, ایسے ہی. سو سیم گوز ود اسپورٹس ججنگ. علی بھائی بہت شکریہ, بہت لمبی پوڈ کاسٹ ہوگی. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ غلطی کی ہے, لیکن آج پھر میں سے یہ غلطی ہوگی کہ میں نے کسی ایسے شخص کو بلایا جس کی ایک سے زیادہ
एरियाज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ थी, तो वो पॉडकास्ट इतनी लंबी हो जाती है। अभी मेरे जहन में इस वक्त बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे पॉडकास्ट एंड करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 2.25 घंटे हो चुके हैं, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा। सम अदर डे जी इंशाल्लाह। तो बेहतर हाल तो इसका यही होता है कि कोई मसला नहीं, एक गेस्ट के पास अगर एक से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं तो उनको दोबारा इन्वाइट कर लिया जाए। तो लेकिन ये आज गलती मैं कर बैठा हूँ, तो चले कोई नहीं, अब इसको इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन ज़रूर रखेंगे क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे यंगस्टर के अंदर जानी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमने बहैसियत कौम स्पोर्ट्स को तो बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया हुआ है, बिल्कुल बैकफुट पे ले गए, चाहे वो क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स है। हम जब जवान हो रहे थे सर, जब हम अपने कॉलेज की लाइफ में थे, एक एक गली के अंदर 3-3 विकेट्स लगी होती थी, पार्क मौजूद थे, गलियों में क्रिकेट हो रही होती थी, वहाँ से अच्छा काम ख़त्म होता था, फिर अब बैडमिंटन शाम में, वहाँ से काम ख़त्म हुआ, घर में टेबल टेनिस रख ली, तो मतलब फुटबॉल खेला जाता था। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था, बच्चों के इवन उस वक्त मुझे याद है जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, नए नए मोबाइल शुरू हुए थे, पूरे के पूरे जितने 8-10 लोग खेल रहे होते थे, सबका एक ही काम था, भाई मोबाइल उठाए, आराम से साइड पे एक बकेट में डाल दिए, कोई ना देखता था कि कॉल आ रही है, ना कभी आती थी, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई कुछ था। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी पूरी लाइफ इसको दे दी है, और इसने ये खुद स्मार्ट हो गया, स्मार्टफोन के नाम से हो गया, और हमें अनस्मार्ट कर दिया, हमें फूलिश बना दिया। हमारे तो अंदर से इसने चिपी उड़ा दी है ना पकड़ के। आपके प्लेटफॉर्म से दिस इज द मैसेज आई विल सेंड एज अ लास्ट थिंग। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप क्यों नहीं कर रहे? आई एम अ लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड हॉर्समैनशिप। बिल्कुल ऐसे ही है, और दोनों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो कैपेसिटीज हैं जी। सो हमने जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, जो ट्रबल शूट किया है, स्मार्टफोन ज़्यादा इंटरटेनिंग है, स्पोर्ट्स अब इंटरटेनिंग उतनी नहीं है, ऐसे ही है। वॉक इंटरटेनिंग नहीं है, जिम्नेजियम इंटरटेनिंग नहीं है, टारगेट्स नहीं है, लिहाजा बंदा कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी सुस्ती का इलाज क्या है? अपने सामने एक ऐसी स्पोर्ट शुरू करें जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, जो खींचे आपको। हॉर्स राइडिंग के अंदर ये कैपेबिलिटी है, बिल्कुल ये आपको खींचेगी, आपको इनवाइट करेगी। स्टार्ट राइडिंग, गेट योर हेल्थ बेनिफिट्स, एंड आई विल प्रॉमिस यू कि मैं आपको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक रसाई हासिल दूँ, रसाई जो है वो आपको प्रोवाइड करूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका अली भाई, टाइम निकालने के लिए और अर्जेंट नोटिस के ऊपर आने के लिए, और एक बड़ा मजेदार था हमारा सेशन हुआ। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। थैंक यू आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि आप लोग भी जो है थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लेंगे। मैं खुद भी आजकल जो है अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि वेट को थोड़ा रिड्यूस किया जाए ताकि कैमरे में भी अच्छा लग सके। और ओवरऑल देखें, जैसे जैसे एज ढलती है आपके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस तरह की डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ की अभी बात हुई है, सारी डिस्कशन हुई है कि यूरोप के अंदर अगर उनका इन्वायरमेंट देखा जाए, उनकी डाइट देखी जाए, वो बहुत बैलेंस्ड है हमारे निस्बत। तो हम लोगों को तो ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और उन्होंने अपना ली। आज उन्होंने ये चीज़ें अपनाई हैं, इस वजह से उनका लाइफस्टाइल देख लें, उनकी हेल्थ देख लें। वहाँ पे आपको 75-76 साल का बाबा भी जो है हॉर्स राइडिंग करते हुए और कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारा को 50 या 60 साल का बाबा जो है वो किसी स्पोर्ट तो दूर की बात के वो जॉगिंग में ही हिस्सा ले सके। तो मेरा ख्याल है हमें एज ए नेशन इस चीज़ के ऊपर मुत्तहिद होना होगा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो। और हम ख़ास तौर पर हमारे पास, मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि सबसे बड़ा असासा हमारा क्या है, 65% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन इस वक्त अंडर 30 है। ये सबसे बड़ा असासा है हमारा, और इस असासे को हमने हेल्दी रखना है। तो कोई भी स्पोर्ट करें, राइडिंग करें, कोई भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर आए। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, पसंद आए तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, दिल करे तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि टाइमली सारी वीडियोस आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।